بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے تفسیر موضوعی آپ کی خدمت میں اس کا ایک موضوع قرآن کریم کا موضوع انسان کی خوش فہمیاں اور اس کے مختلف گمان عرض کیا جا رہا تھا کہ ان بابرکت ایام میں کہ قرآن کریم کو ربیع القرآن کا قرار دیا گیا ہے، ماہ مبارک رمضان میں ربیع القرآن، کہ یہ ماہ مبارک رمضان کی بہار ہے، یعنی ہر شے کی لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان، حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں بہار کب سامنے آتی ہے کہ جب قرآن کریم کا اہتمام کیا جائے، لہذا ان ایام میں سب سے زیادہ جس کا اہتمام کرنے کی تاکید ہے اور تمام اعمال کے اوپر جو واجب اعمال کے بعد ترجیح رکھتا ہے عمل، وہ عمل حقیقت میں قرآن کریم کی تلاوت اور اس میں تدبر ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا شرف انشاءاللہ یقیناً حاصل کرتے ہوں گے آپ عزیزان۔ تدبر قرآن و فہم قرآن کے حوالے سے باہمی طور پہ ہم محضر قرآن میں حاضر ہیں اور قرآن کے اس موضوع کو مطالعہ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے یہ معنی انسان کے غور و فکر سے تعلق رکھتے ہیں، یہ صرف سننے سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ یہ غور و فکر سے انسان کے وجود میں اترتے ہیں، اس لیے ان مطالب کے اوپر غور و فکر کرنا لازم ہے، اور غور و فکر کی علامت سوال قرار دیا گیا ہے۔ جو اس کے ذہن میں سوال نہیں ابھرتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ غور و فکر میں بھی ناقص رہ گیا ہے۔ گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے یہ عرض کیا گیا تھا کہ انسان خلقت کے بارے میں مختلف گمان کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج کے دن ہم ایک اور پہلو سے اس کا تذکرہ کریں گے کہ انسان کے اس طرح سے مختلف گمانات کا شکار ہونے کا سبب کیا چیز ہے، کیوں انسان اس کا شکار ہو جاتا ہے، اور کیا کیا وہ خوش فہمیاں اور گمانات ہیں کہ جو انسانی معاشروں کو اور نفوس کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ یقیناً قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا تو تا قیامت آنے والے بشر اس خطرے میں موجود ہے، تو قرآن ان آیات کے ذریعے سے ایک پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ سب سے پہلا گمان انسان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خطرے سے باہر سمجھتا ہے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا انسان کے لیے مسئلہ اور سب سے گھمبیر ترین انسان کے لیے عمل ہے کہ جو اسے کئی طرح کے مسائل کا شکار کر دیتا ہے۔ دوبارہ اس بات کا تکرار کیا جائے کہ جب بھی انسان اپنے آپ کو خطرے سے باہر سمجھے گا، اسی وقت اس کا شکار ہوتا ہے۔ یعنی جو موضوع ہم پڑھ رہے ہیں، بعض اوقات انسان ایسا احساس اپنے وجود میں کرتا ہے کہ شاید وہ اس سے بالاتر ہے اور کسی اور کو اس کی ضرورت ہے، انسان کو شاید اس کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ جو شخص مطالعہ کر رہا ہے اسی کے لیے یہ سب سے پہلے پیغام ہے۔ یہ بات تذکر کے طور پہ آپ کی خدمت میں کی گئی۔ آئیں اب ہم اسی موضوع سے مربوط آگے مباحث کی طرف چلتے ہیں کہ تخلیق کائنات اور انسان کی تخلیق کے بارے میں جو غلط فہمیاں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں اور انسان کو عمل کی دنیا سے روک دیتی ہیں، انسان بننے کی دنیا سے روک دیتی ہیں، قرآن نے اس کا تعارف کرایا ہے اور حسب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، یا یہ کہ سورہ مومنون آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اَنَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کہ ہم نے تم کو عبث خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ قرآن نے ایک استفہام سوالیہ انداز میں انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ تم خود غور کرو کہ کیا تم بدون مقصد، بغیر کسی ہدف کے خلق ہو گئے ہو۔ یہاں پہ اب لازم ہے کہ ہم اس زندگی کا بھی تعارف کرائیں کہ جو بامقصد انسان کے ساتھ بامقصد ہے، اور اس کے ساتھ پھر ہم اس مورد میں داخل ہو جائیں گے کہ مومنین کیا گمان کرتے ہیں
اور ہر دور میں مومنین کا طبقہ اس گمان سے وابستہ رہا ہے۔ آج کے دور میں بھی یہ گمان بڑے پیمانے پہ پایا جاتا ہے۔ اس دور میں بھی علماء ہی بنیادی وجہ بنے ان باطل گمانوں کے، اور آج بھی اہل منبر اور بعض علماء ہی وجہ بنتے ہیں باطل ان گمانات کے۔ لہٰذا انسان کے اپنے تصورات کے مطابق نتائج، خصوصاً اخروی نتائج، کبھی بھی برآمد نہیں ہوں گے، یا اکثریتی لوگوں کی رائے یا اکثریتی معاشرے کے افراد جس جہت پہ چل رہے ہیں اس سے حق جانب کبھی بھی پہچانی نہیں جاتی۔ یہاں پہ ہم ایک سوال ابھارتے ہیں کہ کون سی زندگی پھر قرآن کو مطلوب ہے، یعنی قرآن کی نظر میں بامقصد زندگی کیا ہے، یعنی کس زندگی کو قرآن کہتا ہے کہ یہ بے ہدف زندگی نہیں ہے، یا وہ کون سا موقف ہے کہ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کائنات اور انسان عبث نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر اس سوال کو ایک اور انداز میں آپ کے سامنے ابھارا جاتا ہے کہ قرآن دو طرح سے لوگوں کو تقسیم کر رہا ہے۔ ایک وہ گروہ ہے جو انسان کی زندگی کو عبث اور لغو سمجھتا ہے، یعنی انسان کھیل کود، خواہشات اور تمنائیں پورے کرنا ہے اور اپنی لذات اور شہوات کے لیے آیا ہے۔ جیسا کہ عموماً یہی تفکر ہمیں فلمیں، ڈرامے، اشتہار یا آپس میں جو مکالمہ جات اور انسان کی تمنائیں ہوتی ہیں وہ اسی کو بیان کر رہی ہوتی ہے کہ عبث زندگی ہے۔ اس کا بیان تو آپ گزشتہ درسوں میں سن چکے ہیں۔ اس کے مد مقابل دوسری زندگی کا تصور یہ ہے کہ نہیں، انسان کی زندگی باہدف ہے۔ انسان، قرآن کریم اس بات کا بہت ہی تاکید کے ساتھ زور دے کے بیان کرتا ہے اس بات کو کہ انسان کی زندگی باہدف ہے، لیکن ادھر یہ سوال اہل ایمان کے ذہن میں آئے گا کیونکہ مومن ہی یہ نظریہ رکھتا ہے۔ ادھر یہ بھی کلیئر کر دیا جائے، عموماً عبث اور لغو اور بے مقصد زندگی انسان کی، اس کا قائل ملحدین ہیں، ایتھیسٹ ہیں، لبرل ہیں۔ لہٰذا وہ یہی کہتے ہیں کہ کھاؤ پیو اور حیوانی اپنی خواہشات پوری کرو، بس یہ تمہاری زندگی ہے۔ جبکہ اس کے مد مقابل اہل ایمان، ان کا ایک نظریہ انشاءاللہ آیات ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اہل ایمان کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، انسان اس دنیا میں کسی کام کے لیے آیا ہے، کسی مقصد کے لیے آیا ہے، کسی ہدف کے لیے آیا ہے۔ یقیناً ہدف یہ نہیں ہے کہ کوئی یونیورسٹی پڑھ لے، کوئی مدرسہ پڑھ لے، کوئی مثلاً نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ، قرآن وغیرہ کا حافظ بن جائے۔ یقیناً یہ مقاصد نہیں ہے انسان کے۔ مقصد کے لیے ایک وسیلہ ہو سکتے ہیں، مقاصد یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جاب کرنا مقصد نہیں ہے، کاروبار کرنا انسان کے لیے مقصد نہیں ہے، نکاح یا دوستیاں یا رشتہ داریاں یہ چیزیں یا پارٹیاں وغیرہ بنانا مقصد نہیں ہے۔ ایک مقصد ہے انسان کا، لہذا قرآن نے وہ مقصد متعارف کرایا جس کو یہ نہیں معلوم کہ انسان بامقصد خلق ہوا ہے یا بے مقصد خلق ہوا ہے، یہ تو خسارے میں ہے، یہ ملحدین والا ہی نظریہ بن جاتا ہے۔ لیکن اہل ایمان کا کیا نظریہ؟ قرآن کریم نے بھی ذکر کیا کہ انسان بامقصد خلق ہوا ہے، کسی ہدف کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے۔ ہر دو موقف کے نتائج وسیع پیمانے پہ جدا نظر آتے ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ کے درسوں میں آپ کے سامنے ظاہر کیے جائیں گے کہ ہر دو صورتوں میں بالکل جداگانہ انسان کی طرز زندگی اور طرز سوچ بچار سامنے آتا ہے۔ دونوں موقف ایسا گہرا اثر انسانی روح پر استوار کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں موقف اور اعمال مکملاً جدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی بالفاظ دیگر انسان کے طور طریقے وہ یونیورسٹی یا مدرسے یا کسی اور محفل کا حصہ بننے سے مختلف نہیں ہو جاتے۔ اصل جو چیز ہے وہ یہی افکار اور نظریات ہیں جس کی پر غور کر کے وہ دوسروں سے جدا ہوتا ہے۔ یہ بات جب ہم جان گئے تو آپ نے ایک حد تک تو گزشتہ دروس میں دیکھا جو عبث اور لغو زندگی کو قرار دیتے ہیں ان کی کس طرح سے مذمت آیات اور روایات میں وارد ہوئی۔ آئے اب ہم ہدف کی طرف۔ اب ادھر بھی ایک مشکل پیش آتی ہے، اور یہ مشکل بڑے پیمانے پہ متدین افراد کو ہے کہ وہ یہ تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم کسی ہدف کے لیے، کسی مقصد کے لیے، کسی غرض سے حکیم ذات الہی نے ہمیں خلق کیا ہے، لیکن جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا ہدف کیا ہے، یہاں پہ خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ مثلا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ کیوں پڑھ رہے ہو، اگر وہ لغو اور عبث زندگی کا قائل نہیں ہے، اگر عبث زندگی کا قائل ہے تو جواب دے گا کہ میں جاب کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ مجھے اچھی جاب ملے،
اچھی جگہ پہ مجھے مثلا جہاں پے ملتی ہے اس جگہ پہ میں اپلائی کر سکتا ہوں، اپنے خانوادے کو بہتر کروں۔ یہ عبث اور لغو اور حیوانی زندگی کا یہی تصور اور یہی اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن اگر مومن ہوگا اور قرآن کریم کے تعلیمات سے اتنا واقف ہے کہ قرآن کیا موقف رکھتا ہے کہ انسان بامقصد خلق ہوا ہے، تو وہ حد اقل یہ اعتراف کرے گا، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہو یا مدرسے کا طالب علم ہو یا کوئی بھی دین سے تعلق رکھنے والا فرد ہو، وہ فوراً کیا اقرار کرے گا کہ ہاں انسان کی زندگی بامقصد ہے۔ لیکن ادھر سوال ہم یہ کریں گے، پھر آپ کیوں یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو؟ مثلا یہ سوال کریں آپ مدرسے میں کیوں آئے، تو کیا ہمارے پاس اس کا جواب آئے گا؟ آپ ایک لحظے کے لیے سوچیں، مثلا اب ہم اپنے ہی علماء اور طلاب کی جہت سے سوچیں، ہر شعبے سے وابستہ انسان خود اپنا محاسبہ اس طور پہ کر سکتا ہے، آپ کیوں تعلیم حاصل کر رہے ہو؟ کیا جواب دیں گے؟ مثلا میں فقی بننا چاہتا ہوں، مفسر بننا چاہتا ہوں، محدث، فیلسوف، عارف، کیا بن کے کرو گے؟ کیا اس کا نتیجہ ہے؟ جس کے لیے یہ سوال کا جواب صحیح واضح نہیں ہے، تو اس کی زندگی حقیقت میں اگر کھول کے دیکھی جائے اس کے باطن کو، تو یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کر رہا ہے اور مدرسے میں جو سال ہر سال عالم بننے کے لیے تعلیم حاصل کر رہا ہے، دونوں کی سوچ بچار اور اعمال میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ جو یونیورسٹی میں متدین ہے وہ بھی 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتا ہے، وہ بھی روزے رکھتا ہے، وہ بھی نامحرم پہ نگاہ سے اجتناب کرے گا، علماء کی، مومنین کی عزت کرے گا، لیکن سوال کا جواب اسے بھی نہیں آ رہا۔ اگر ادھر ایک طالب علم کو یا ایک عالم کو اس کا بھرپور طریقے سے جواب نہیں آتا، تو یہ خسارے کی طرف ہے۔ لازم ہے، واجب ہے ہمارے لیے کہ اس کا صحیح اور ایکوریٹ جواب ہمارے پاس آنا چاہیے۔ اگر اس سوال کا صحیح ایکوریٹ جواب نہیں ہمیں آتا، تو ہم اندر سے حقیقی معنی میں دیندار نہیں ہیں۔ یہ ہمیں باور کر لینا چاہیے کہ حقیقت میں دیندار نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کا واضح موقف یہ ہے، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اقرار کے اوپر اس کی زندگی وہ بہترین طور پہ اہل ایمان میں قرار پائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ قرآن کا موقف جب ہم نے جان لیا کہ بامقصد زندگی ہے، بے مقصد نہیں، کسی غرض کی وجہ سے انسان خلق ہوا ہے، بے غرض نہیں، تو ادھر یہ سوال اپنے نفسوں میں ہمیں خود اٹھانا چاہیے کہ وہ غرض، وہ مقصد وہ کیا ہے۔ اگر وہ مقصد اور ہدف ہمارے لیے آشکار نہیں ہوتا، تو یہ دین کو ہمارے آہستہ آہستہ وجود سے ختم کرے گا۔ ظاہراً دیندار نظر آئے گا، لیکن حقیقتاً اس کا وجود جو ہے وہ دین سے عاری ہے۔ وہ اپنے معاشرتی یا علاقائی یا جو معاشرے کے اندر آس پاس اس نے دیکھا ہے، اسی کو بعنوان دین اختیار کیے ہوئے ہوگا۔ قرآن کریم یہاں پہ مومنین کی ان غلط فہمیوں کو دور کرتا ہے۔ مثلا میں آغاز میں، چونکہ اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے مقدماتی گفتگو زیادہ چاہیے، اور ہم قرآن ہی کی مدد سے مقدماتی گفتگو میں وارد ہو رہے ہیں، کہ اول ہم نے پڑھا کہ تخلیق کائنات کے بارے میں ملحدین، ایتھیس، لبرل یا غیر دیندار کیا موقف رکھتے ہیں، پھر قرآن کا موقف بتایا۔ اب ہم اسی قرآن کے موقف میں آگے جائیں گے۔ قرآن بامقصد کیا زندگی کا تعارف کراتا ہے، کیوں انسان آیا؟ وہ جو قرآن ہمیں بامقصد زندگی کا تعارف کرا رہا ہے، حد اقل پہلے جان تو لیں، پھر اللہ سے توفیق مانگے بار الہ کہ اس مقصد کو مجھے پانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں جو اصل دعائیں ہیں وہ یہی دعائیں ہیں، اس لیے آپ دعاؤں کی جتنی بھی دعائیں وارد ہوئی ہیں ان کے مضامین پہ دقت کریں، آپ کو بار بار استغفار کا کلمہ نظر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ استغفار سے وہ حیوانی زندگی سے باہر آ جاتا ہے، استغفار کے ذریعے سے انسانی منازل طے کرنے لگ جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ مومنین کے بعض گمانات ہیں، مومنین کے بعض بعض مومنین کے، تمام مومنین ایک سطح کے نہیں ہیں، بعض لوگوں کے، آپ عوامی یا معاشرتی آپ ذہنیت کہہ سکتے ہیں کہ جو اقرار کو کافی سمجھتے ہیں۔ ان میں سے ایک دو میں آیات آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں کہ کس طریقے سے وہ گمان باطل کرتے ہیں، اور قرآن نے ان کے گمانوں کو دور کیا ہے۔ لیکن انہی آیات کو سمجھنے کے لیے ہم دیگر آیات کا سہارا لیں گے۔ مثلا سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے،
انشاءاللہ ابھی ہم اس آیت کی تفسیر میں آیات کریمہ ہی کے ذریعے سے جائیں گے تو یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے دور میں ان کی قوموں کے اہل ایمان یہی سمجھتے تھے۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے پیرو اس دور میں جب حجت عیسیٰ علیہ السلام تھے ان پر ایمان لانا لازم تھا، مومنین یہی سمجھتے تھے ہم جنتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہی سمجھتے تھے، ان سے پہلے قومیں بھی یہی سمجھتی تھی۔ آج کے دور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام فرقہ جات سمیت ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے میں جنتی ہوں، ہر کوئی اپنے آپ کو جنتی ابھی بنائے ہوئے ہے۔ ہاں وہ کسی نے ایک امتیاز پکڑا ہوا ہے، کسی نے کوئی اور، مثلا توحید اصل بنیاد ہے، کوئی توحید کی اساس پہ اپنے آپ کو جنتی بنا رہا ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی نعتیں پڑھ کے جنتی بنا رہا ہے، کوئی ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور عقیدت اور ان کی ولایت کے اقرار سے اپنے آپ کو جنتی بنا رہا ہے۔ جنت کے حوالے سے کسی نے بھی منفی رخ نہیں اٹھایا ہوا، سب کے پاس جنت جانے کا بہانہ ایک بالکل عین آیات روایات کے مطابق ہے، یہ بھی ذہن نشین کرنا چاہیے۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیرو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بدولت جنت جانا چاہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پیرو موسیٰ علیہ السلام کی بدولت جنت کے دعوے دار ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مطابق دعوے دار ہیں۔ اس لیے قرآن نے اس موضوع کو اٹھایا کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تک تمہارے اوپر وہ کچھ نہیں آیا کہ جو تم سے پہلے قوموں کے اوپر آیا تھا۔ مستہم البأساء والضراء، سخت ترین مشکلات اور آزمائشیں آئیں، وزلزلوا، حتیٰ کہ وہ ہلائے گئے، زلزلے برپا ہوئے ان پہ، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول کہہ اٹھے، والذین آمنوا معہ، اور جو ان پر ایمان لائے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہی بیان سورہ آل عمران آیت نمبر 142 میں تکرار ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی اللہ تعالیٰ کہ علم میں لما یعلم اللہ، ادھر علم سے امام معصوم علیہ السلام کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رؤیت ادھر مراد ہے، کہ علم میں نہیں آیا کہ تم میں سے کون جد و جہد کرنے والا ہے اور کون صابرین ہے، کون صبر کرنے والا ہے، وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ یا اسی طریقے سے ایک اور قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں پڑھ دی جاتی ہے کہ جس سے یہ مطلب اور واضح ہو جائے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 2، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنا کہنے پہ ہم ایمان لے آئے، مثلا اتنا کہنے پہ کہ میں امام علی علیہ السلام پر ایمان لے آیا، 12 ائمہ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، قیامت پر ایمان ہے، ایمان لانے کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا ان لوگوں کے اوپر سخت آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے ہم نے انہیں سخت آزمائشوں میں مبتلا کیا تھا جو لوگ گزرے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ حتمی طور پہ اللہ کے سامنے وہ لوگ آ جائیں کہ جو صادق ہیں اپنے اس دعوے میں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کاذب جو ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ پھر ایک اور حسب جو گمان کیا ہے، اس گمان کے ایک اور باطل گمان کو قرآن اسی اگلی آیت میں ذکر کرتا ہے، آیت نمبر 4 میں، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کہ اس کو ہم جدا طور پہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، یہ بھی ایک مجموعہ آیات ہے کہ کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ جنہوں نے برے اعمال انجام دیے ہیں، جو لوگ برائیاں انجام دیتے رہے ہیں، گناہوں کو انجام دیتے رہے ہیں، غفلتوں میں پڑے رہے ہیں، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو آگے لے کے چلے جائیں گے یا ان سے مومنین والا سلوک کریں گے؟ ساء ما یحکمون، کس قدر برا انہوں نے حکم لگایا ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ دو باطل گمان کہ انشاءاللہ آئندہ کے ایک دو دروس ہمارے انہی دو گمانوں کی تفصیلات پر مشتمل ہوں گے۔ کون جنت میں جائے گا؟ اگرچہ جنت ہدف نہیں ہے، لیکن جنت کس انسان کے لیے جائے قرار ہے جہاں پہ وہ ہمیشہ رہے گا؟ آیا صرف اور صرف اقرار کی صورت میں بات ختم ہو جاتی ہے، جیسا کہ آج کے دور میں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ تمہاری اصل مشکل وہ جاب لینا ہے، روٹی کمانا ہے،
تمہاری اصل جو زحمتیں ہونی چاہیے وہ گھر بار کے مسائل کو حل کرنا ہے، وہ اپنی خواہشات اور اپنی تمنائیں حل کرنا ہے، ساری تمہیں اس کی ٹینشن اٹھانی چاہیے۔ اور بقیہ جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہے، عزاداری کر لی، حج زیارت عمرہ وغیرہ کر لیا، فلاں ایک کام کر لیا تو بس بخشے گئے، بقیہ کیا زندگی ہے۔ یہ جو مختصر کر کے شارٹ قسم کا شرنک کر کے دین بیان کیا جاتا ہے، یہ بیان کرنے والے بھی قرآن کریم کی ان آیات کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جو ان کی باتوں پہ اعتقاد قائم کر رہے ہیں وہ خود اپنے آپ کو، کیونکہ ان کے وہم و گمان کے مطابق تو آخرت نہیں نکلتی، خود اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ لازم ہے کہ اس مسئلے میں ہدایت لیں، لازم ہے اس مسئلے میں قرآن و ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پیرو بنیں کہ ہم اس کے ہمراہ روایات کا مجموعہ بھی آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے، اور ادھر یہ ضابطہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایسے ہی ہمارے پاس بلا شک و شبہ شیعہ سنی دونوں کتب میں احادیث ہیں، یہ بات تکرار سے آپ کے سامنے بیان کی جائے گی تاکہ اس مطلب کو صحیح طرح ہم فہم حاصل کر سکیں کہ جس کے مطابق بعض ایسے اعمال کا تذکرہ ہے کہ جس نے وہ عمل انجام دیا وہ جنت میں، مثلا شیعہ سنی دونوں کتب میں وارد ہوا ہے کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کافی ہے، نہیں، یہ روایت بقیہ روایات کی ہمراہی میں ہمیں فائدہ دیں گی، اگر بقیہ روایات کو نہیں جوڑیں گے فائدہ نہیں دیں گے۔ بالفرض اگر کوئی ایک روایت آ جائے جو بقیہ روایات سے جدا ہے تو ہمیں اس جگہ پہ اس ضابطے پر عمل کرنا ہوگا کہ قرآن کے اوپر پرکھیں۔ احادیث مبارکہ جو معتبر احادیث ہیں اس میں وارد ہوا ہے کہ ہماری ہر بات کو قرآن پہ پرکھو، اگر قرآن کے مطابق ہے تو کیا کرو، لے لو، اور اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے اسے رد کر دو۔ بعض جگہوں پہ تو یہ وارد ہوا ہے کہ اسے دیوار پہ دے مارو، وہ ہماری بات نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اگر شارٹ کٹ طریقے سے ڈائریکٹ کوئی جنت میں پہنچانے والی ہمارے پاس روایات آ جائیں اور وہ ہمارے لیے قابل جمع نہ ہوں، جو بڑا مجموعہ آیات روایات کا ہے ہم جمع نہ کر سکیں اور ٹکراؤ باقی رہ جائے، تو ٹکراؤ کے باقی رہنے میں قرآن اور دیگر معتبر احادیث وہ ہمارے لیے صحیح راہ قرار پائیں گی۔ اس لیے جو قرآن سے روایت ٹکراتی ہے، یہ ضابطہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے اگر قرآن سے ٹکراتی ہے، اس لیے قرآن کو مقدم قرار دیا گیا ہے اس عنوان سے۔ آئیں اب ہم اس جگہ پہ یہ دیکھیں پہلے کہ یہ گمانات بنتے کیوں ہیں اور کیوں ایسا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی نے ایک عمل انجام دیا اور وہ جنت میں ہو، کیونکہ اکثر آپ کو ایسے خواب نظر آئیں گے یا ایسے واقعات ہیں جن کے پیچھے کوئی اساس نہیں ہے، واقعات کے سہارے اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، وہ صرف خدمت کرتا تھا والدین کی اور سیدھا جنت میں چلا گیا، یا فلاں نے یہ کام کیا سیدھا جنت میں چلا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر بقیہ شرائط پوری ہونا لازم ہے، مثلا شرط توبہ، اگر اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، گمراہیوں میں گزری ہے، وہ پلٹ جائے جیسے جناب حر پلٹ گئے، کہ وہ اس مضبوطی سے پلٹے کہ باب ولایت، راہ ولایت، اس کے اوپر انہوں نے جان قربان کی، اس شدت کے ساتھ پلٹے۔ لہٰذا یہ جو شدت کے ساتھ پلٹنا ہے یہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے کہ وہ دیکھیں تو صحیح کہ اس کے اندر کیا ایک تبدیلی آئی، یعنی وہ آیات جو ہمارے پاس ہیں ان آیات کا سفر انہوں نے طے کیا، بعض نے سالہ سال طے کیا ہوتا ہے، لمبا سفر ہے، اور بعض نے ایک رات میں طے کیا ہوتا ہے، جیسے جناب حر انہوں نے ایک رات میں یہ سفر کیا، ان کے اوپر ایسی مشکلات آئیں کہ جب سے ابھی آپ نے آیت کریمہ پڑھی کہ ان کے اوپر گویا کہ زلزلے برپا ہو گئے، گویا کہ ان کے لیے زندگی اور موت کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ ایک طرف شہنشاہت ہے کیونکہ پوری بٹالین کے وہ کمانڈر تھے، کوئی چھوٹا رینک ان کا نہیں تھا، آج کے دور میں کیپٹن سے اوپر رینک ان کا بنتا ہے، جن کے لیے اچھی تنخواہ بھی ہے، مالیات بھی ہے، اور یہ اگر عمل انجام دیتے تو ان کو تو کسی بڑے علاقے کی حکمرانی بھی مل سکتی تھی۔ ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف موت ہے، اس لیے سفر طے کیا جناب حر نے۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ ایک عمل ایسا ہم نے انجام دیا، اور کیونکہ انہی باتوں سے پھر شارٹ کٹ کی طرف بھاگتے ہیں، اور شارٹ کٹ کا جو راستہ ہے وہ انسان کو پھر گمراہی کے اندر لے جا کے ڈبو دیتا ہے۔ ہم اس جگہ قرآن کریم کی دیگر آیات سے پہلے یہ استفادہ کریں کہ قرآن کس طرح کی زندگی چاہتا ہے، کیونکہ ہم یہ والا بیان پڑھ لیں تو یہ آیات ہمارے لیے آغاز سے ہی حل ہو جائیں گی،
بہت اس میں ہمیں پریشانی نہیں اٹھانے پڑے گی اگر یہ جو اب آپ کے سامنے مقدمہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اگر ہمارے لیے قابل حل ہو جائے۔ اور وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان بننے کے لیے بھیجا ہے۔ مثلا باپ بننے کے لیے اللہ نے اس دنیا میں نہیں بھیجا، بھائی بننے کے لیے نہیں بھیجا، باس بننے کے لیے، نوکر بننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو انسان بننے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جو ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ اچھا، انسان بننے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ یہ جو انسان ہے کہ جو جنت میں جائے گا، انسان ہے جس کے لیے جنت ہے، انسان ہے جس کے لیے آگے کی زندگی وہ خوشحال زندگی ہے۔ جو انسان نہیں بنا تو کس طریقے سے اس کی زندگی خوشحال ہو سکتی ہے؟ یہ کچھ مدت یعنی 1-2 مہینے پرانی بات ہے کہ یہاں پہ استاد گرامی آیت اللہ حسن رمضانی حافظہ اللہ تعالی، ان سے بندہ حقیق خود بات سوال کرنے کی فرصت ملی۔ ان سے عرض کیا کہ ہم فاتحہ مرحومین کے لیے پڑھتے ہیں۔ ایک مرحوم ہے، اس نے ساری عمر نمازیں نہیں پڑھی، روزے بھی صحیح طرح سے نہیں رکھے، کئی روزے اس نے چھوڑے ہوئے، حلال حرام کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو ہماری فاتحہ کیا فائدہ مرحوم کو دیتی ہیں؟ کیونکہ آپ جو فلسفہ قرآنی آیات سے بیان کریں، کیونکہ درس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ انسان اپنے عمل کو سامنے دیکھے گا اور عمل کو ہی جیسا عمل ویسا زندگی بسر کرے گا۔ تو عرض کیا کہ ہم اتنی 40 دن بعض مجالس کراتے ہیں، قرآن خوانیاں کراتے ہیں اور فاتحہ اتنی کثرت سے پڑھتے ہیں، تو کیا اس کا اسے پھل ملتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ شرائط کا حامل نہیں ہے تو کوئی فائدہ اسے نہیں ملے گا۔ ادھر ہمیں بھی شرائط کا حامل ہونا ضروری ہے جو پڑھ رہا ہے، اگر وہ پڑھ ہی نہیں صحیح تھا، جیسا کہ دعا کے بارے میں، قرآن کے بارے میں تو اور حساسیت ہے، دعا کے بارے میں ابن فادھلی رحمۃ اللہ علیہ نے عدۃ الداعی میں وہ روایات کا مجموعہ لے کے آئے ہیں۔ اگر غلط لہجے سے یا غلط تلفظ سے قرآن کو پڑھتا ہے جبکہ ٹھیک پڑھ سکتا تھا، غلط طریقے سے وہ دعاؤں کو پڑھ رہا ہے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہے بلکہ گناہ کا باعث بنے گی۔ اگر وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے تو اور اصلاح نہیں کی۔ لہٰذا جو فاتحہ پڑھ رہا ہے، جو قل پڑھ رہا ہے، جو ذکر پڑھ رہا ہے اور وہ ہدیہ کرنا چاہتا ہے مرحوم کو، تو اس کو خود بھی تو پہلے صحیح ادائیگی ہو، کوئی وہ شے تو اللہ کی بارگاہ میں بنے۔ اگر وہ کوئی شے ہی نہیں بن رہی تو کیسے اسے فائدہ دے گی؟ ہمارے گمانات کے اوپر تو فائدہ نہیں دے گی۔ اور ادھر بھی ایک بڑا سوال ابھرتا ہے، کیونکہ آگے کی زندگی تو مادی زندگی نہیں ہے، تو ہم لوگ جو اس دنیا میں عمل انجام دیتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں فلاں مرحوم کے لیے۔ فلاں مرحوم کے لیے عمل تو ہمارا ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا۔ کیا مطلب اس جملے کا؟ اس جملے کو خود ہمیں درست اول کرنا چاہیے۔ اگر اس جملے کو ہم درست نہ کریں تو اپنی مثلا دانست میں جو بھی عمل انجام دیتے رہیں، ضروری نہیں ہے وہ مردے کو پہنچ جائے گا، میت کو پہنچ جائے گا۔ اول اس میں یہ ہے کہ ہم قربتاً اللہ ایک عمل انجام دیں۔ حتیٰ ائمہ اطہار علیہ السلام کی جو نظر نیاز کا تصور ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ قربتاً اللہ عمل انجام دیں۔ جب اللہ کی قربت کی نیت سے ایک عمل کو انجام دیا جاتا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ جب انسان اجر کا مالک بن جائے تو مالک ہونے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کر سکتا ہے، یہ التماس کر سکتا ہے کہ بار الہ یہ اجر و ثواب فلاں ہستی کو پہنچا دے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے اس مرحلے کو اس جگہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جو گفتگو سوال جواب کی استاد گرامی سے آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہے وہ اس مرحلے کی ہے۔ اس سے پہلے والے مرحلے طے ہونے چاہیے کہ وہ جو پڑھنے والا ہے وہ بھی شرائط کے ساتھ پڑھ رہا ہے، صحیح عربی میں پڑھ رہا ہے، قربتاً اللہ پڑھ رہا ہے، یعنی وہ عمل ایسا انجام دے رہا ہے کہ وہ واقعاً اجر و ثواب کا مستحق بنتا ہے، مالک بنتا ہے۔ اگر وہ پڑھنے والا مالک ہی نہیں کسی شے کا بن رہا تو کیسے تقاضا کر سکتا ہے دوسرے کو دے دے؟ اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے اول وہ اپنے پاس لے کے آئے ایک شے کو، لہٰذا وہ ایک کار خیر انجام دیتا ہے بارگاہ الہی میں۔ مثلا کہتے ہیں فلاں مرحوم کی فاتحہ پڑھ دیں۔ ہاں، اب فاتحہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کا باعث ہے۔ روایات میں تو کئی مردے کے لیے فاتحہ پڑھنے کا بیان شیعہ سنی دونوں کتب احادیث میں نہیں ہے، یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور میں یہ رائج نہیں تھا، لیکن کار خیر کا حکم روایات نے دیا ہے تو فاتحہ ایک بہترین اور عظیم ترین کار خیر ہے۔ لیکن وہ کار خیر کس نیت سے انجام دے تو تب اجر کا باعث بنے گا۔
لہذا پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اسے اجر اور اپنی ملکیت کے دائرے میں لانے کا اقدام تو کرے، اتنی مقدار کا عمل تو انجام دے۔ اب جو اس نے اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے، اس کی رضا کے لیے یا وجہ الہی کے حصول کے لیے اس نے ایک عمل انجام دیا اور اللہ نے اس عمل کی بدولت اس کو اجر دے دیا، اب اجر کا مالک بن گیا، تو یہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتا ہے کہ بار الہ اپنے مرحومین تک میری رسائی تو کوئی نہیں ہے اور ان کی رسائی میرے تک نہیں ہے، لیکن تیری ہستی، تو رب ہے، تیرے پاس وہ زندہ ہیں، وہ حی ہیں تیرے پاس، اس دنیا کی زندگی ان کی ختم ہوئی ہے، نابود اور فنا تو نہیں ہو گئے، وہ اگلے جہان میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یہ اجر اور ثواب اپنے فضل کی بدولت، رحمت کی بدولت فلاں مرحوم کو پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس مرحوم کو پہنچا دے گا، لیکن وہ مرحوم اتنی شرائط تو رکھتا ہو کہ اسے وہ پہنچے تو کوئی نفع دے، کوئی فائدہ دے۔ لہٰذا یہاں پہ یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو موضوع ہمارا ہے، ہم گمان یہ رکھتے ہیں کہ جس طرح ٹوٹی پھوٹی عربی میں ہم نے فاتحہ پڑھ دی اور پھونک دی اور ڈائریکٹ مرحوم کو جا کے لگے گی اور اس کے لیے سارے باغات اور کھانے پینے روشن ہو جائیں گے، ہم نے پکڑ کے کوئی سا بھی سوٹ دے دیا فقیر کو تو فوراً ادھر سوٹ مل جائے گا، ایسی چیز نہیں ہے۔ ادھر نیت خالصہ، عمل خیر اللہ کے لیے، اور پھر اجر و ثواب کا مالک بننا، اس کے بعد مرحوم تک پہنچانے کی بات آتی ہے۔ تو ان کا یہ بیان تھا کہ مرحوم ان سے پھر تکرار سے سوال کیا جس میں وہ تھوڑے سے غصے بھی ہو گئے، تو ان سے عرض کیا کہ بہت سارے لوگ 40 مومنین مثلاً کہتے ہیں کہ اگر آمین کہیں تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آیات روایات کے خلاف ہے جو بات کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے کہ خدا بخش دے فوراً۔ تو کہا کہ یہ جو ہمیں ممبر والے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا سارے خطا کرتے ہیں یہ بات بیان کر کے، انہیں حقیقت بیان کرنی چاہیے جو آیات روایات میں وارد ہوئی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے تکرار کے ساتھ، کیونکہ ایک موضوع پہ زیادہ آیات کا مسلسل آنا اس موضوع کی حساسیت کو حد اقل بیان کرتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا 3-4 سے اوپر آیات کریمہ ہیں کہ جو مومنین کے گمانات کو دور کر رہی ہیں، یعنی تم بغیر آزمائش کے، بغیر تکلیف، زحمت، تلخی کے جنت میں چلے جاؤ گے۔ کہا کہ کتنا عجیب تم نے گمان کیا، کیسے یہ تم گمان کرتے ہو، کیسے یہ باطل سوچتے ہو کہ ڈائریکٹ جنت میں تم؟ کیونکہ ہر دور میں اہل ایمان جو نبیوں کے پیرو تھے، انبیاء کے پیرو مومنین ہی یہ گمان کیا کرتے تھے، کوئی باہر کے افراد یہ گمان نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا آج کے دور میں بھی مثلا اگر اہل سنت اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں تو وہ ان سے سبب پوچھیں تو سبب کوئی غلط سبب نہیں بیان کریں گے، وہ توحید کو بیان کر رہے ہیں۔ کیا توحید جنت میں جانے کا باعث نہیں بنتی ہے؟ وہابی سے پوچھیں، وہابی توحید کو لا الہ الا اللہ کا کلمہ لے کے آئے گا۔ شیعہ سے پوچھیں، شیعہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت لے کے آئے گا۔ بلا شک و شبہ یہ اسباب درست ہیں، لیکن اس کو بقیہ تمام شرائط اپنے ہمراہ لانا ضروری ہے۔ لہٰذا اس کو بالفاظ دیگر ہم اس ٹاپک میں تبدیل کر سکتے ہیں جو آپ کے سامنے عرض کیا جا رہا ہے۔ انسان کی زندگی انسانی زندگی میں ڈھلی ہو، یعنی انسان کسی حد تک تو بنا ہو، اگر وہ انسان ہی نہیں بنا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اطہار علیہم السلام بھی اس کے لیے استغفار کریں تو قرآن کی تکرار سے بعض آیات موجود ہیں کہ وہ قبول نہیں کریں گی۔ تکرار سے یہ واقعات موجود ہیں قرآن میں، اس سے بڑھ کر اور کون ہو سکتی ہے ہستی؟ یعنی شفاعت کے قابل تو وہ انسان اپنے آپ کو کرے تب اس کی شفاعت ہوگی، وَإِلَّا کیسے اس کی شفاعت ہوگی؟ یعنی ایک بندہ انسان بنا ہی نہیں ہے لیکن اس دنیا کے اندر اپنا فرقہ واریت والا ٹائٹل لے کے پوری زندگی بسر کرتا رہا تو قبر میں تو پارٹی بازی نہیں ہے نا، کیونکہ شفاعت کا نظریہ پارٹی بازی نہیں ہے، وہ تو فرقہ واریت نہیں ہے۔ قبر میں تو دیکھا جائے گا یہ اندر سے کیا انسان تھا، انسان نہیں تھا۔ اگر اس نے انسان بنا ہی نہیں ہے تو کیسے انسان والا سلوک ہو؟ وہ تو اتنی مقدار ہی نہیں اپنے وجود میں لے کے آیا کہ انسان بن سکے۔ لہٰذا یہاں پہ یہ ٹاپک حساس ہمارے لیے ہو جاتا ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ انسانی زندگی کیسے حاصل ہوتی ہے، ہم انسان بننے کی غرض سے آئے ہیں، یعنی وہ جواب ہمیں مل گیا جو ہم آغاز میں بار بار تکرار سے اٹھا رہے تھے۔ کیا مقصد ہے ہمارا اس دنیا میں خلق ہونے کا؟ ہر شے کا مقصد اس دنیا میں خلق ہونے کا اس شے کا وہی بننا ہے جو وہ اپنے اندر لے کے آیا ہے۔
دوبارہ اس جملے کو تکرار کروں کیونکہ یہ جملہ اگر ادھورا رہ جائے، رسم و رواج میں اپنے آپ کو زحمت اور مشقتوں میں ڈالنے سے انسان کی زندگی تبدیل اور اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ اکثریتی معاشرہ جس طرف جا رہا ہو اس کی پیروی کرنے سے انسان میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے یہ اکثریتی معاشرہ جس طرف جا رہا ہو وہ خطا کے شکار ہو، اور ایسا کثیر زمانے میں ہوا بھی ہوتا کہ مکتب تشیع کی تو اصل بنیاد ہی یہ نظریہ بنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اکثریتی معاشرے نے یعنی 90% جو مسلمان تھے انہوں نے تو حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی، لیکن مکتب تشیع کس بات کا قائل ہے کہ نہیں، امیر المومنین علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے خود رہبر و خلیفہ و امام لوگوں کا ہادی و رہنما چنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تکرار کے ساتھ امت کے درمیان اعلان مختلف اسلوبوں میں کرایا، اور پھر صلاحیت کے اعتبار سے بھی امیر المومنین علیہ السلام واحد شخصیت تھی جو خلیفہ بن سکتے تھے۔ یہاں اکثریت کی بات نہیں مانی مکتب تشیع نے، کیونکہ ہو سکتا ہے اکثریت کا فیصلہ درست نہ ہو، اور قرآن نے تو اکثر ذکر بھی کیا، اکثر کہہ کے اکثرہم لا یعلمون، اکثرہم لا یؤمنون۔ خلاصہ کلام، اس موضوع کو ہمیں جاننا چاہیے کہ اگر با ہدف زندگی ہے تو وہ کیا ہے زندگی؟ اس زندگی کا جواب کیا ملے گا؟ ہر شے وہ بننے کے لیے آئی ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسا کہ ایک بیج ہے، اس کے اندر اگر سیب کا بیج ہے تو سیب کا درخت بننے اور سیب کا پھل دینے کی صلاحیت ہے۔ اس لیے اگر آپ اسے پھلنے پھولنے اور نشو و نما کی فضا مہیا کر کے دیں تو سیب کے بیج سے سیب کے علاوہ کچھ اور نکلے گا یا سیب نکلے گا؟ فقط سیب ہی نکلے گا۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ اس دنیا کے اندر یہ سیب کا بیج اگر درخت بنا ہے اور پھلدار ہوا ہے یا سایہ دیا ہے یا جتنی مقدار کی بھی نشو و نما اس نے کی، اپنے ہدف کے مطابق زندگی بسر کی، ادھر ہم کیا کہیں گے؟ اس سیب کے بیج نے اس دنیا میں اپنے ہدف کے مطابق زندگی بسر کی۔ آپ گندم کا دانہ لے آئیں، گندم کا دانہ آپ نے بویا، اسے نشو و نما کا آپ اگر موقع دیتے ہیں اور جو معنی ہیں نشو و نما میں اسے ہٹا دیتے ہیں، اور وہ جتنی بھی مقدار کی نشو و نما پائے اس سے کیا نکلے گا؟ گندم یا کچھ اور؟ بس جتنی بھی مقدار میں اس نے نشو و نما پائی ہے، ہم کہیں گے کہ جس ہدف کو وہ اس دنیا میں لے کے آیا ہے وہ ہدف اس نے کیا کیا ہے؟ پورا کیا، اس کے مطابق زندگی بسر کی ہے۔ حیوان کو لے لیں، حیوان اس دنیا میں جس مقصد کے لیے آیا ہے اگر وہ اسی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ حیوان اپنی زندگی کے عین مطابق زندگی بسر کر رہا ہے۔ انسان بھی تو کچھ لے کے آیا ہے اپنے وجود میں۔ انسان جو کچھ لے کے آیا ہے وہ سیب، وہ گندم، وہ ٹماٹر، وہ دیگر پھل اور سبزی جات اور دیگر حیوانات سے جدا ہے جو انسان لے کے آیا ہے۔ انسان کے اپنے اندر لے کے آیا ہے، انسان فطرت میں ڈھلا ہوا اس دنیا میں آیا ہے۔ انسان کے اس اندرونی ساخت کا کیا نام ہے قرآن کریم کے مطابق؟ فطرت ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ سانچہ فطرت ہے جس میں اللہ نے ڈھال کے انسانوں کو خلق کیا۔ قرآن واضح طور پر اسے بیان کرتا ہے۔ لہٰذا اگر فطرت کی اساس کے اوپر کوئی نشو و نما پائے تو کیا نکلے گا اس کے وجود سے؟ انسان نکلے گا۔ تب فطرت کے مطابق اگر نشو و نما پائے تو کیا سامنے آئے گا؟ انسان آئے گا۔ اور اگر فطرت کی راہ سے وہ گمراہ اپنی نشو و نما پائے تو یہاں پہ انسان نہیں سامنے آئے گا، اگرچہ دو کان، دو آنکھ، دو پاؤں، دو ہاتھوں کی مماثلت اور مشابہت کی وجہ سے آپ اس کو ممکن ہے کہ انسان کہہ رہے ہوں۔ اس طرح تو وہ بندر اور چمپینزی بھی آپ کو ممکن ہے کہ انسانوں کے قریب نظر آئیں۔ لہٰذا انسان کا ماڈل چینج ہے بقیہ ماڈل سے۔ انسان کے اندرونی جو ماڈل ہے وہ کاملاً تبدیل ہے دیگر تمام خلقت کے ماڈل سے۔ انسان کے اندرونی ماڈل کا کیا نام ہے؟ فطرت۔ فطرت یعنی انسانیت۔ اگر انسان اس دنیا میں نشو و نما پائے لیکن انسان نہ بن رہا ہو تو یہ سب سے بڑی خامی ہے، یہی عذاب ہے، یہی عقاب ہے، یہی ذلت ہے، یہی گمراہی ہے۔ اب مختلف نام نتائج کے اعتبار سے ہیں، کیونکہ جو اپنے ماڈل کے اعتبار سے ویسا نہیں بنے گا اذیت میں رہے گا، مشقت میں رہے گا۔ اب ہم اس کو ایک اور زبان سے سمجھتے ہیں اور اس طرح سے قرآن کریم کی بعض آیات سے اب استدلال کرتے ہیں، کیونکہ یہ پہلو آپ کے سامنے آ گیا۔
انسان ہم نے بننا ہے، لیکن یہاں پہ پھر ایک اور ابہام رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سفر تو آپ نے طے کرا دیا کہ یہ انسان کی خلقت، انسان کا وجود زمین پر وہ کیا ہے، ہدف کے تحت ہے، وہ بے ہدف نہیں چھوڑ دیا گیا۔ یہ گمان کرنے والے گمان کرتے ہیں کہ انسان کو کھلے ہاتھ چھوڑ دیا گیا ہے، جو دل میں آئے وہ کرے۔ یہ باطل اور فاسد اور فحش فلموں نے عکاسی کر دی ہے انسانی ذہن میں کہ موٹر سائیکل پکڑے اور ہواؤں میں اڑتا رہے، ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں گم پھرتا رہے، بس یہ اس کی زندگی ہے۔ کہیں پہ کچھ کھایا، کہیں پہ کوئی کام انجام دیا، اس کی مرضی، اپنی مرضی کے مطابق چلے۔ یہ حیوانوں سے بھی بدتر زندگی ہے۔ اسے قرآن کہتا ہے تم با ہدف خلق ہوئے۔ سوال، اگر ہدف کے مطابق خلق ہوئے تو کیا مطلب یہ کائنات کا کوئی ایک ذرہ نہیں ہے۔ کوئی کیڑا لے لیں، کوئی مکھی لے لیں، کوئی حشرہ لے لیں، کوئی حیوان، کوئی نبات، کوئی شجر، کوئی حجر، کچھ بھی لے کے آ جائیں، کوئی بھی شے اپنے ہدف سے ہٹ کر زندگی بسر نہیں کر رہی۔ یہی وہ تعارف ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا فرعون کے سامنے کرایا، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، ہمارا رب تو وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو خلقت عطا کی ہے، ہر شے کو جو خلقت کا جامہ پہنایا جا رہا ہے، جو وجود عنایت کیا جا رہا ہے، وہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ لیکن اس کے بعد اگلا مرحلہ بھی تو ہے، کیونکہ خلق کر کے چھوڑ دیا تو اب جو مرضی کرتا رہے، نہیں۔ ثم ہدا، آیت کریمہ میں کیا ہے؟ ثم ہدا، ہر ذات کو اس کے اندرون کے مطابق اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ لیکن انسان کی جب بات آئی تو انسان کے لیے خصوصی قرآن کریم نے اہتمام کیا ہے۔ بقیہ کے لیے صرف اتنا ہی بیان کیا کہ ہر ایک کے لیے ہدایت اللہ نے رکھ دی ہے، تم کوئی بھی اس کے اندر چپ کے اندر اس کی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرو، گڑبڑ نہیں کر پاؤ گے۔ یعنی بندر کو تم فوجی لباس پہنا دو، پولیس کا لباس پہنا دو، پینٹ کوٹ ٹائی پہنا دو، وہ بندر ہی اندر سے، وہ کھائے پیے جتنا بھی مہذب ہو کے اس کا اندرونی ماڈل تم تبدیل نہیں کر سکتے۔ چمپینزی کا اندرونی ماڈل تم تبدیل نہیں کر سکتے۔ کارٹونوں میں شیر بیچارے کو بھی ٹائی پینٹ کوٹ بھی پہنا دیا جاتا ہے، اس سے اس کا اندرونی ماڈل تبدیل ہو جائے گا؟ تبدیل نہیں ہوگا۔ آپ یہ تجربہ کر سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چوزے اور بطخوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو آپ انہیں ایک جگہ پہ لے آئیں، مرغی کا جو بچہ ہوتا ہے اس کا اندرونی ماڈل بطخ کے بچے سے جدا ہے، اس لیے وہ کیا کرے گا، چھوٹا بچہ انڈے سے نکلتے ساتھ پاؤں سے مٹی کو کھرچے گا اور چونچ مارے گا۔ لیکن بطخ کا بچہ کیا کرے گا، وہ پانی کی تلاش میں ہوگا، جہاں پانی ہے مرغی کا بچہ جو ہے، وہ چوزا جو ہے وہ بھاگے گا پانی سے، اور بطخ کا وہ فوراً ڈبکی اندر لگائے گا، وہ کبھی بھی زمین کو نہیں کھرچے گا کہ کیڑے کھائے، کیونکہ بطخ کا انداز جو ہے وہ الگ ہے، وہ کیڑے کھانے والا اس کا ماڈل نہیں ہے اندر سے۔ لہٰذا ہر شے کا ایک ماڈل ہے۔ اگر آپ کو ناشپاتی اور سیب کے بیج مکس کر دیے جائیں اور زمین کے اوپر آپ انہیں بوئیں اور ان کے لیے راہ ہموار کریں کہ وہ نشوونما پا سکیں، تو ہر ایک کے اندر سے کیا نکلے گا، جو وہ لیے ہوئے ہے۔ کیونکہ بقیہ کو اختیار اللہ نے نہیں دیا کہ تم اپنے اندرونی ماڈل کی مخالفت کرتے ہوئے باہر آؤ۔ کسی بھی ذرے کو اس دنیا کے اندر یہ اختیار نہیں ہے سوائے انسان کے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اندرونی ماڈل جس میں اللہ نے اسے ڈھالا تھا، جس کا نام قرآن کریم نے فطرت رکھا ہے، اس سے وہ روگردانی کرتے ہوئے، گمراہی برتتے ہوئے، اس سے رخ موڑتے ہوئے اپنے آپ کو حیوانی مثال کے طور پہ نشوونما دینا شروع کر دے۔ یہی گمراہی ہے۔ یہی شخص کیا ہے جو جہنم میں جائے گا، کیونکہ جہنم اسی کا نام ہے۔ اب ادھر آپ بتائیں، ایسے شخص کے لیے آپ فاتحہ خوانی کرتے رہیں ساری عمر، 1000 قرآن پڑھتے رہیں، تو اس کو کوئی فائدہ پہنچ جائے گا؟ اس سے تو کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ لہٰذا یہاں پہ آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جو جتنا بھی نشوونما پائے، اگر مختصر نشوونما پائی ہے تب بھی کہیں گے کہ اس نے مختصر نشوونما پائی، اس لیے انسان کے لیے بھی لازم ہے اتنی مقدار میں تو وہ انسان بنے کہ انسان کہا جائے۔ اب یہ بات جب ہمارے لیے آشکار ہو گئی کہ قرآن نے ہر ایک کو ہدایت دیا، لیکن جب انسان کی بات آئی ہدایت کی تو کیا ہے کہ هل أتى على الإنسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک زمانہ تھا انسان پہ شیء مذکور نہیں تھا۔ پھر کیا کیا، ثم خلقنا الانسان
انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے پھر انسان کو خلق کیا کس سے؟ نطفے سے، ایک ایسا نطفہ کہ جو نبتلی ہے، امشاج نبتلی ہے، جس کو کچھ مشکلات میں ڈالا، یعنی وہ چند چیزوں کا مکسچر ہے نطفہ، اور پھر ہم نے سننے والا اور بصیرت والا بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ یعنی یہ والے مرحلے تو میرے اور آپ کے اختیار سے باہر ہیں۔ مثلا نطفہ وہ ترقی کی ہے اس نے شکم مادر میں، اور اللہ تعالیٰ نے دل، آنکھ، کان بڑے ترتیب کے ساتھ ہم شکم مادر میں وجود دیے، اور پھر تصویر کشی ہماری اس جلد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہترین صورت میں کر دی، اور بڑے طریقے سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں باہر لے آیا، اور ناف کٹ گئی۔ ناف کٹ گئی تو جہان شکم سے باہر آ گئے، یعنی شکم مادر کی موت، اس دنیا کی حیات نصیب ہو گئی۔ لیکن کیوں یہ ہوا؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ جو اختیار کے ساتھ نشوونما ہے، یہ اللہ نے فقط انسان کے لیے رکھی ہے۔ یہ والا بیان آپ کو کسی اور کے لیے پورے قرآن میں کہیں نہیں نظر آئے گا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، کیونکہ ثم ہدا تو ہر ایک کے لیے ہے، انسان کے لیے بھی ہے یا نہیں؟ انسان کے لیے ہے تو کیا ہوا؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انسان کو راہ دے دی، راہ کی ہدایت کر دی۔ فطرتاً اللہ تعالی ہمیں راہ کی ہدایت کر چکا ہے، قبل اس کے کہ عقل کو استعمال کریں، قبل اس کے کہ انبیاء علیہ السلام آئیں، کتاب نازل کی جائے، ائمہ اطہار علیہ السلام سے تعلق ہمارا جوڑا جائے، ہر چیز سے پہلے ہمیں ہمارے وجود میں فطرتاً ایک ہدایت دے دی گئی ہے۔ یہ فطرتاً ہدایت کیا ہے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ شاکر بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے۔ اب اس دنیا کے اندر نشوونما کرے اپنی، یہ جو اپنی نشوونما کرے گا اسی کے مطابق اس کا نتیجہ ہے۔ ہم اس کو قرآن کریم کی اب ایک آیات سے ایک اور طرح سے مطالعہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حیوانی زندگی اور انسانی زندگی میں فرق کیا ہے، انسانی زندگی اور حیوانی زندگی میں کیا فرق اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ حیوانی زندگی کو پہلے مطالعہ کریں، کیونکہ انسانی زندگی کا آپ کے سامنے مختصر سا تعارف کرا کے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم انہی گمانات کی طرف آ جائیں گے، کیونکہ یہ مقدمہ لازم ہے۔ وَإِلَّا سوال یہ پیدا ہوگا کیوں نہیں ہو سکتا ایک عمل انجام دے اور سیدھا جنت میں؟ کیونکہ انسان نہیں وہ بنا، انسان بنے گا تو جنت انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے تھوڑی ہے۔ وہ جب انسان بنا ہی نہیں ہے تو وہ مراحل جو انسان بننے کے تھے وہ تو اس دنیا میں طے ہونے تھے، موت کے بعد تو اب کوئی مرحلہ انسان بننے کے لیے ہے ہی نہیں۔ اگرچہ انسان کی نشوونما ہے لیکن انسان بننے کی نشوونما نہیں ہے۔ وہ بقیہ نشوونما یہی ہوگی کہ کچھ گناہ دھل گئے اور کچھ گناہ باقی ہیں، کچھ شفاعت ہو گئی، کوئی ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا، اس طرح کے مراحل ہیں، لیکن یہ مرحلہ نہیں ہے کہ نشوونما پا سکے۔ اس لیے نشوونما پانے کے مرحلے اسی کا ہے، دنیا میں ہے، موت کے بعد کوئی نشوونما نہیں ہے۔ اس لیے موت کے بعد انسان اگر وہ بنا ہوگا اس کے لیے شفاعت ہے، انسان بنا ہوگا تو اس کے لیے بقیہ مراتب اور مراحل ہیں، لیکن اگر انسانیت کے مرحلے پر نہیں، اس دنیا میں کسی بھی سطح پہ نہیں آیا تھا، تو پھر یہ شخص اپنی عاقبت کو خود خراب کر بیٹھا۔ آئے اب ہم ادھر دیکھیں کہ یہ جواب ہمیں مل گیا، باہدف زندگی، باہدف زندگی سے پھر یہ جواب ملا انسان بننے آئے ہیں، اور انسان یعنی فطرت کے اندر جو اللہ نے قرار دی ہے اسے لیں۔ سوال یہ پیدا ہو گیا اچھا وہ انسان بننا کیا ہے، وہ فطرت والی چیزیں کیا ہیں، کیسے انسان بنے؟ تو ادھر اب ہمیں یہ ٹاپک چھیڑنا پڑے گا کہ انسان اور حیوان میں کیا کریں، فرق کریں۔ حیوانی زندگی کیا ہے؟ اگر آپ حیوانی زندگی میں دیکھیں تو حیوانات جیسے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا، ایک ہے درندہ صفت اور ایک ہے مویشی چوپائے ہیں۔ درندہ صفت تو ہٹا دیں کیونکہ مخصوص افراد ہی انسانوں میں بنتے ہیں، سارے نہیں بنتے۔ آ جائیں مویشیوں کی طرف۔ مویشیوں میں 5-6 خصوصی ہمارے پاس ان کی خصوصیات آ جاتی ہے۔ پہلی خصوصیت ہے انہیں فقط اپنے شکم کی فکر ہوتی ہے۔ شکم سے مراد یہ ہے کہ اپنے گھر بار، بیوی بچے، آل اولاد، پہلی فکر انہیں شکم کی ہوتی ہے۔ یعنی اگر یہ نہ کیا تو کل کیا کھائیں گے، اچھا فلاں کیا تو فلاں ہماری خواہشات ختم ہو جائیں گی، یہ پہلی چیز ہے کہ شکم ہونے چاہیے۔ دوسرا، تولید نسل کرتے ہیں، ان کی ٹوٹل جو
بھاگ دوڑ ہے وہ تولید نسل کے اوپر ہے، یعنی مادہ اور نر آپس میں ملاپ کے ذریعے نسل کو اولاد پیدا کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک حیوانی مرتبہ ہے، اولاد کی نشوونما یا اولاد تولید نسل کرنا۔ تیسری چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ اپنے خانوادے اور گھر کے درمیان بس رہنا چاہتے ہیں، زیادہ وقت اسی میں گزارتے ہیں، ان سے باہر اس سے وقت نہیں گزرتا، ہر ٹائم خانوادہ اور گھر، خانوادہ گھر، اسی کے دائرے میں رہنا چاہتے ہیں۔ نمبر 4، جہاں پہ خوف اور خطرہ لاحق ہو وہاں سے فرار کرتے ہیں مقابلے کی بجائے۔ آپ بڑے غور سے چوپایوں کی، جنگلی چوپایوں کی اور گھریلو چوپایوں کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ ہمارے پاس کئی ٹی وی چینلز ایسے ہیں کہ جس میں صرف جانوروں کی ہسٹری اور ان کی حالات زندگی بیان کی جاتی ہے، تو بھینسوں کی، بکریوں کی، اونٹوں کی، یہ چوپائے کہلاتے ہیں۔ چوپایوں کا یہ گوشت انسانوں کے لیے حلال ہے، غیر چوپائے کا گوشت حلال عموماً نہیں رکھا گیا۔ لہذا یہ ہے کہ جہاں آپ دیکھیں گے خوف آئے وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ بھاگتے ہیں۔ جیسے آپ نے بھینسوں کے ریوڑ دیکھے ہوں گے جنگلوں میں، 2 سے 3 شیر آ کے شکار کر لیتے ہیں، کیونکہ انہیں جیسے خوف لاحق ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مقابلے کی بجائے فرار کریں گے ادھر سے۔ فرار انہوں نے اپنی وجود میں رکھا ہوتا ہے، ہر تلخی، ہر خوف، ہر ڈر، ہر سختی، ہر مشقت پہ کیا کرنا ہے؟ اس سے فرار کرنا ہے۔ اچھا، 5واں کیا ہے کہ شہوات کو ہیجانی طور پہ پورا کرتے ہیں۔ شہوات کے پورا کرنے کے لیے اپنے وجود میں خوب ہیجان، یعنی جہاں کھیل کود تماشا نظر آئے گا، چاہے کرکٹ میچ ہے، اب ساری چیزیں چھوڑی، نماز بھی اس کی گئی، پڑھائی بھی اس نے چھوڑی، دیگر کام بھی کیے، والہانہ انداز میں ڈوب پڑے گا۔ اسی طرح نامحرم کی بات آئی، محبتوں کے اپنے قصے چلا کے، غلط سلک شیطانی عشق بازیاں کر کے اپنے آپ کو برباد کرنے پہ آ جائے گا۔ شہوت کے غلبوں میں وہ ڈوبا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ نے حیوانات کو دیکھا ہوگا، اب مثلا آپ کبھی منظر دیکھیں گے جو حیوانوں کی حالات زندگی پہ ڈاکومنٹریز بنتی ہے، پانی انہوں نے پینا ہے، سامنے ہے مگر مچھوں سے بھرا ہوا تالاب، اب پانی بھی اس نے پینا ہے، تو پانی پینے کے لیے وہ خطرے کو مول لے گا۔ لہذا شہوت کو پورا کرنے کے لیے وہ خطرہ لے لے گا۔ بالفاظ دیگر دین کے لیے گھر سے باہر جائے تو بیوی، بچے، رشتہ دار، والدین شور بچا دینا انہوں نے، لیکن پیسہ کمانے کے لیے باہر جائے، وہ کہیں گے جس خطرے میں پڑتے ہو جاؤ لیکن پیسہ کما کے آؤ، ہم صبر کر لیں گے۔ یعنی شہوات کے پورا کرنے کے لیے صبر کر لیں گے، انسان بننے کے لیے جو قدم اٹھائے اس کے اوپر شور شرابہ شروع کر دیں گے۔ آج تو یہ ماحول بن چکا ہے ہمارے ہاں۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا، یہ ہے حیوانی زندگی۔ حیوانی زندگی وہ ٹوٹکوں کے ذریعے سے تبدیل نہیں ہوگی، وہ تعویذوں کے ذریعے سے، اصل جن تو یہ خود بنا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کس جن، بیچارہ جن بھی کہہ رہا ہوگا کہ بلا وجہ میرے اوپر ڈال دیا ہے، میں تو خود اس سے ڈرتا ہوں، اس سے بھاگتا ہوں، یہ کون سا حیوان بنا ہوا ہے؟ یہ ملٹیپل قسم کا ایک اینیمل بن چکا ہے، جانور بن چکا ہے، کیونکہ کائنات میں تو ہم نے 1-2 خصوصیات والے جانور دیکھے ہیں، کیونکہ بھیڑیا بہت زیادہ ہو تو ایک بھیڑیا ہی ہے، لیکن وہ ریچھ اور شیر اور کتا اور لومڑی نہیں ہے۔ لومڑی جو ہے وہ بھیڑیے کی طرح نہیں ہے، لیکن انسان ایسا ہے کہ مکاری میں لومڑی، درندگی میں بھیڑیا، اور اندر سے وحشت کے اعتبار سے ریچھ یا چیتا انسان ہے کہ ہر حیوان کی صفت کو اپنے اندر جم کر سکتا ہے، ایک ایسا خطرناک حیوان ہے۔ یعنی یہ بغیر مبالغے کے جملہ ہے جو علماء عرفان اور علماء اخلاق بیان کرتے ہیں، انسان واحد ایک ایسی خلقت ہے کہ جو پرواز کرنا چاہے تو فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جائے گا، اور گرنا چاہے تو جتنے بھی پست مخلوق اللہ نے اس سے نیچے پست مخلوق وجود دی ہے، سب حیوانات کی خصوصیت پیدا کر سکتا ہے۔ وہ سانپ بھی ہے، وہ بچھو بھی ہے، وہ ریچھ بھی ہے، بھیڑیا بھی ہے، کتا بھی ہے، شیر بھی ہے، چیتا بھی ہے، ہر درندہ صفت اپنے اندر پیدا کر لے گا۔ یہ انسان کا نفس اس قدر وسعت کے ساتھ خصوصیات کو پھر اختیار کرتا ہے۔ لیکن ان میں آپ نے دیکھا مویشیوں کو لے آئے، مویشیوں کی عمومی زندگی یہی 4-5 چیزوں میں گزرتی ہے۔ اچھا، اب ہم اسے قرآن کریم کی زبان میں مویشیوں کی زندگی اور علمی کتب کی زبان میں حیوانی زندگی کہتے ہیں، یہ اصطلاح ہے۔ قرآن کریم میں کل انعام کہا گیا ہے کہ 2 آیات میں، کل انعام اور بعض دیگر آیات میں
کاف کی تشبیہ نہیں ہے، لیکن دیگر طرح سے وارد ہے، جیسے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آیت نازل ہوئی ہے کہ ابھی آپ کی خدمت میں پڑھی جاتی ہے، لیکن پہلے ہم اس کو علمی انداز میں لے لیں کہ قرآن اسے کیا کہتا ہے، مویشیوں اور چھپائے والی زندگی۔ روایات میں بھی یہ لفظ آیا ہے اور یہ حقیقت کو بیان کرنے میں قریب تر ہے، کیونکہ اکثر بیشتر لوگ وہ دوسروں کو ضرر نہیں پہنچاتے، نقصان نہیں پہنچاتے، خود یہ والی خصوصیات لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے مقابلے میں جو علمی کتابیں ہیں اس میں اسی زندگی کو کہا گیا حیوانی زندگی۔ اسی زندگی کو کیا نام دیا گیا ہے؟ حیوانی۔ اس لیے جب حیوان کہتے ہیں اردو میں جانور کہنا اور حیوان کہنا یہ فرق ہے۔ حیوان علمی اصطلاح ہے، جانور جو ہے وہ اس کے اوپر ایک تنزیہ یا تمسخر کے طور پہ جملہ بولا جاتا ہے، ادھر جانور مراد نہیں ہے۔ حیوان کیا ہے؟ ایک علمی اصطلاح ہے۔ مویشیوں کی زندگی ایک علمی اصطلاح ہے، جس سے یہ 5 نکات ہمارے پیش نظر ہے کہ ہر ٹائم اسے فکر کس کی ہے؟ شکم کی، یعنی بیوی بچوں اور اپنا پیٹ بھرنے کی فقط فکر ہے۔ دوسری اس کے اندر ہے تولید نسل اس نے کرنی ہے، بچے پیدا کر کے خانوادہ بناتا ہے۔ تیسرا، جب خانوادہ بن گیا تو گھر بار سے باہر اسے زندگی مشکل لگتی ہے، ہر ٹائم انہی کے درمیان میں وہ جینا چاہتا ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ خوف کے مقامات میں مقابلے کی بجائے فرار کی وہ راہ کو اختیار کرتا ہے، فرار کرنا چاہتا ہے، بھاگنا چاہتا ہے۔ اور پانچواں کیا ہے؟ شہوات کو ہجانی طور پہ لینا چاہتا ہے، اس لیے شہوات کے حصول کے لیے ہر خطرے کو مولنے کے لیے تیار ہو جائے گا، ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، ہر مصلحت کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ مجموعہ کیا ہمارے پاس کہلاتا ہے؟ حیوانی مجموعہ کہلاتا ہے۔ آئے ہم اسی کو قرآن کریم کی آیات سے اب ملاحظہ کرتے ہیں کہ قرآن نے ان آیات میں اس حیوانی زندگی کی شدید مذمت کی ہے، ان حیوانی زندگی کی شدید مذمت کی۔ البتہ کیونکہ ٹائم کم ہے، ہم انسانی خصلت کو بھی دیکھ لیں اور پھر آیات کو دیکھتے ہیں تیزی سے۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ پھر اگر اسے حیوان کہتے ہیں تو انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے ترقی یافتہ، باکمال اور وسیع ترین خلقت ہے، باطن کے اعتبار سے، مادے کے اعتبار سے نہیں۔ مادے کے اعتبار سے تو وہ اس کائنات میں اصلا مائکروسکوپ سے بھی دکھائی نہ دے اگر کہکشاؤں سے مقایسہ کریں۔ ہماری زمین ہی مائکروسکوپ سے دکھائی نہیں دے گی کہکشاؤں کے مقابلے میں، کہ سورج ہی غائب ہو جاتا ہے اپنے بعد والے میں۔ لہٰذا مادی اعتبار سے انسان کیا ہے؟ بڑا مختصر سا ایک وجود ہے، لیکن باطنی اعتبار سے کہکشاؤں سے بھی وسیع ہے۔ سورج اپنی تمام وسعت کے باوجود وہ فہم و فراست کا مالک نہیں ہے کہ جو انسان جس فہم و فراست کا مالک ہے۔ یعنی انسانی روح جو ہے ان تمام مادی کہکشاؤں سے وسیع تر ہے۔ ملکی وے ہو، بلیک ہول ہو، یا کوئی بھی آپ لے آئیں عنصر، وہ ان سب سے کیا ہے؟ وسیع تر ہے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے وسیع تر ہونے سے؟ کیونکہ اب انسان کی خصوصیات کو بھی دیکھیں تاکہ ہم جان سکیں کہ انسان کیسے وجود میں اب آئے گا۔ انسان کا اندر وجود کو اگر آپ مطالعہ کریں، انسان کے اندر یا انسان کے کمالات انسانی ہم جسے کہتے ہیں، اس میں پہلا عنصر یہ ہے کہ وہ جب اس دنیا میں خلق ہوتا ہے تو مرحلہ حیوانی پر خلق ہوتا ہے۔ اس دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے انسان بنا ہوا نہیں ہوتا۔ بنا ہوا کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس دنیا میں جب اللہ نے وجود دیا تو وہ کیا بنا ہوا تھا؟ وہ حیوان۔ جیسے بالکل اسی طرح کہ جیسے تتلی ہے، اسے جب اللہ نے وجود دیا تو وہ تتلی بنی ہوئی تھی یا سونڈی تھی؟ سونڈی کے مرحلے پہ خلق ہوئی نا۔ پھر اس نے کیا کی؟ ترقی کی اور سونڈی والا خول اتار کے پھینک دیا اور اندر سے پروں والا ایک وجود نکل آیا۔ انسان بھی اسی طرح ہے، جس مرحلے میں خلق ہوا وہ حیوانی مرحلہ تھا، لیکن بن کے اب اس نے پرواز کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تتلی نہیں، وہ انسان ہے۔ لہذا کائنات کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جب وہ آئے، مثلاً درختوں کو دیکھیں، فصلوں کو دیکھیں، وہ جب اس دنیا میں آئے تو جمادات کے مرحلے میں تھے یا نہیں؟ بیج سے نا، ٹھوس بیج تھے، پتھروں کی طرح بے جان پڑے ہوتے تھے، کوئی حرکت تھی بیج میں، لیکن اس بیج سے کون نکل آیا؟ اگلا مرحلہ اس کا۔ لہذا ہر خلقت کائنات کی کسی نہ کسی مرحلے کے اوپر خلق ہو رہی ہے، بعض جمادات کے مرحلے پہ، بعض نباتات کے مرحلے پہ، بعض حیوانات کے مرحلے میں۔ انسان وہ ہے کہ جو عملاً خلق ہوا تو حیوانی مرحلے کے اوپر تھا، لیکن اس حیوان کے اندر سے کسی کیا چیز نکلنی ہے؟ انسان۔ بالکل اسی طرح جیسے بیجوں والے جمادات سے نباتات نے نکلنا ہے۔
اب انسان نے اس کے اندر سے نکلنا ہے۔ حیوانی مرحلے سے کیا مراد ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے اپنے شکم کی پرواہ ہوتی ہے، پیٹ بھر کے سو جائے، اسے پتہ ہوتا ہے ماں قریب ہے یا نہیں، کوئی غرض ہی نہیں ہے، پیٹ بھرنا ہے اس نے۔ نمبر 2، وہ جب تلاش کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے خانوادے کو تلاش کرتا ہے یا نہیں؟ ماں سے مانوس ہوتا ہے، اول پیٹ بھر جائے تو آرام سے سوتا ہے، پیٹ نہ اس کا بھرا ہو تو چیختا چلاتا ہے، پورے محلے کو سر پہ اٹھا دیتا ہے رو رو کے۔ پھر ماں سے اپنی مانوس ہوتا ہے، باپ سے اپنے مانوس ہوتا ہے۔ اچھا، جب وہ پیٹ بھر لیتا ہے اور جاگ جائے سونے کے بعد، یعنی نیند کا پیٹ بھر جائے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ کھیل کود تماشا۔ اب اس نے کیا کرنا ہے؟ صرف کھیلنا کودنا ہے۔ جیسے جانوروں کے بچے دیکھے ہوں گے آپ نے، ان کی ماں قریب ہو تو اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پاس کھیل کود میں مصروف ہو جاتے ہیں، جیسے بلی کے بچوں پہ غور کریں یا دیگر جانوروں کے۔ اچھا، اسی طرح انسان کا بچہ آگے کیا کرتا ہے؟ جہاں خوف ہو وہاں سے بھاگتا ہے یا نہیں؟ فوراً فرار کرتا ہے وہاں سے۔ اور جو اس کی کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے، شہوت ہوتی ہے، اس پہ انتہائی والہانہ طریقے سے جھپکتا ہے یا نہیں؟ یعنی جھپٹا مارتا ہے، جھپٹ پڑتا ہے اس کے اوپر۔ لہٰذا اس کو ہم کہتے ہیں کہ حیوانی مرحلے پہ انسان خلق ہوا۔ دین بھی یہ کہتا ہے 7 سال تک حیوان بنے رہنے دو، اسے انسان نہ بناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس مرحلے پہ اسے خلق کیا ہے اس مرحلے کا پیٹ اسے بھرنا لازم ہے یا نہیں؟ اس لیے 7 سال تک اسے اپنے اس حیوانی پیٹ کو بھرنے دو، جتنا کھیل کود کر سکتا ہے کھیلے۔ اور رفع اور علماء اخلاق بیان کرتے ہیں کہ جو 7 سال سے پہلے بچوں کو پڑھانے لکھانے کے لیے بٹھا دیتے ہیں تو وہ ساری عمر ان میں کھیل کود کا خلا باقی رہ جاتا ہے۔ انہیں اتنا کھیلنے کودنے دیا جائے کہ ان کے اندر سے وہ جو تھا ایک مادہ بھرا ہوا وہ پوری طریقے سے باہر آ جائے، یعنی ان کا وہ کوٹا پورا ہو جائے کہ جو کوٹا کھیل کود کا تھا۔ 7 سال کے بعد مراحل انسان ہیں، اب اس نے انسان بننا ہے۔ اب وہ حیوانی مرحلے پہ رہ گیا تو اس نے اپنا خود نقصان کیا، لہذا اسے تربیت کی ضرورت ہے، اسے تعلیم کی ضرورت ہے۔ 7 سال کے بعد نماز کی تعلیم دو، 7 سال کے بعد دین کی تعلیم اسے دی جائے، 7 سال کے بعد اس کے اچھے اخلاق پہ تربیت کی جائے۔ 7 سال کے بعد ہے، 7 سال تک حیوان اسے بنے رہنے دو۔ یہ کھیل کود کے لیے 7 سال تک خلق ہوا ہے، اس لیے کہا گیا 7 سال تک بچہ کیا بادشاہ اور تم ہو وزیر، اس لیے بادشاہوں کی طرح عیاشی اسے کرنے دو۔ 7 سال کے بعد اس نے اب کیا کرنا ہے؟ انسان بننا ہے، انسانیت کی طرف لاؤ۔ انسان بننے کے لیے نصیحتوں سے آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسان فوراً نہیں بن جاتا، کہیں پہ سختی، کہیں پہ نرمی، کہیں پہ انعام اور تشویق، کہیں پہ سزا، اس طرح سے مکسچر کر کے اس کی تربیت کی جائے گی، یہاں تک کہ بالغ ہو گیا، 13، 14 یا 15 سال جب بھی عمر میں بالغ ہو گیا۔ بالغ ہونے کے بعد اب نہیں سختی کی جا سکتی، اب اس کا یہ مرحلہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اب اسے واعظ و نصیحت کر سکتے ہیں، اب اپنی ملکیت کے دائرے میں اس کے لیے آپ سختی برت سکتے ہیں، اسے زبردستی اس کے اوپر نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات ہمیں روایات اہل بیت علیہ السلام سے سامنے آتی ہے۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر انسان بننے کے مراحل کیا ہیں؟ دیکھیں، انسان کی جیسے حیوانی خصوصیات آپ نے دیکھی، انسان کو انسان بننے کے لیے چند آلات چاہیے۔ آیات ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پڑھی جاتی ہیں۔ کچھ کیا چاہیے؟ وسائل چاہیے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے کہ وہ انسانی صلاحیت رکھتا ہو، انسان بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، کیونکہ بندر اور چمپینزی وہ بندر بننے کی صلاحیت رکھتے تھے، چمپینزی بننے کی صلاحیت یعنی حیوان بننے کی صلاحیت رکھتے تھے، اس لیے ان کا لباس ہے، ان کی داڑھی رکھیں، مونچھیں رکھیں، جو مرضی بنا دیں، دم سمیٹ کے آپ کو اس کو بنا دیں، اس نے پھر بھی کیا رہنا ہے؟ حیوان ہی رہنا ہے۔ لہذا انسان اپنے وجود میں انسانیت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو۔ ادھر آپ یہ دونوں نام لے سکتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَإِلَّا یہ تقاضا نہیں کیا جا سکتا تھا یہ انسان بنو، اس لیے پہلی چیز جو ہے وہ کیا قرار پائے گی؟ انسان بننے کا اس کے اندر صلاحیت اور قابلیت ہو۔ اس صلاحیت اور قابلیت کو فطرت سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی انسانی سانچہ لے کے آیا ہو۔ یعنی بیج کے اندر اگر سیب بننا ہے تو سیب والا اس کے اندر مٹیریل موجود ہو، سیب والی اس کے اندر کوڈنگ کی گئی ہو، سیب والا سانچہ اور ڈھانچہ اس کے اندر موجود ہو تاکہ اس سے وہ سیب نکلے۔ اسی طرح انسان بننا تو انسان کی صلاحیت، انسان کی بننے کی قابلیت یا انسانی سانچے میں ڈھلا ہوا اسے باہر آنا چاہیے، وَإِلَّا تو وہ نہیں باہر آ سکتا۔
اس لیے اسے کو پہلا نام آپ فطرت دے دیں، یا یہ کہیں کہ انسان بننے کی اس میں قابلیت اور صلاحیت ہونی چاہیے۔ نمبر 2، دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ انسان بننے کے لیے اس کے وجود میں آلات و اسباب انسانیت ہونے چاہیے۔ مثلا قلب اس کے پاس ہو، عقل اس کے پاس ہو، ناک کان آنکھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوں۔ اگر یہ چیزیں عطا نہیں ہیں اسے تو اس نے کیسے انسان بننا ہے؟ لہٰذا اس جگہ پہ اسے ضروری ہے کہ وہ ایک اسباب اور وسائل اس چیز کے رکھتا ہو۔ اس کو ہم کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ وسائل انسان کو مہیا ہونا لازم ہیں جن کی مدد سے انسان بنے، اور وہ وسائل کیا ہیں ہمارے لیے؟ قلب، عقل۔ قرآن کریم نے قلب اور عقل میں فرق کیا ہے۔ قلب ہے، عقل ہے، اچھا اسی طرح سے حواس خمسہ بیرونی کر لیں، یہ نعمات اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہوں۔ اگر یہ نعمات نہیں دیں تو کس طرح سے انسان بننا ہے؟ کیونکہ عقل کے ذریعے وہ دیگر حیوانوں سے جدا ہو رہا ہے، قلب کے ذریعے دیگر حیوانوں سے جدا ہو رہا ہے، بقیہ حواس کا تو بقیہ حیوانات بھی استعمال کرتے ہیں۔ تیسری چیز، انسان جو ہے وہ اپنے وجود میں انسانیت کی طرف مائل اور راغب ہو۔ اگر وہ مائل اور راغب نہیں، جسے آپ ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں، وجدان کہہ سکتے ہیں، فطرت بھی ایک نوع انسان کو میلان پیدا کرتی ہے، یعنی اس کا جھکاؤ کس کی طرف ہو؟ وہ میلان انسانیت کی طرف ہونا چاہیے اس کا۔ اس کی مثال بالکل اسی طرح سے ہے کہ اگر کئی ادھر چھوٹے بچے انڈوں سے نکلتے ہیں، ان میں ایک چوزا بھی ہے، چوزا جو ہے وہ سیدھا بھاگا بھاگا بکری کے پاس جائے گا، بلی کے پاس جائے گا، یا مرغی کے پاس آئے گا، کیونکہ مرغی کی طرف اس کا میلان، اس کی آشنائی وہ وجود میں رکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے لیے بھی میلان انسانیت کی طرف وہ وجود اور خلقت کے اندر ہونا چاہیے، نہیں ہوگا تو کیسے وہ انسانیت کی طرف مائل ہوگا؟ اگر اتنا، اور ادھر بھی حیران ہونے کی یہ بات ہے کہ اگر اتنا اہتمام کیا اور پھر بھی گمراہ ہو جائے تو پھر تو واقعاً قرآن کی لعنت کا مستحق وہ شخص بنتا ہے کہ اتنا اللہ نے اہتمام کیا ہے، فطرت میں اسے ڈھالا ہے، عقل و شعور اسے عطا کیا ہے، ارادہ اور اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، پھر میلان اور رغبت بھی پیدا کی ہے، وجدان دیا ہے، ضمیر اسے دیا ہے۔ اچھا اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے کہ انسان کو صراط مستقیم پہ اور انسانیت کا سفر طے کرانے کے لیے انبیاء علیہ السلام، رسل علیہ السلام، کتاب اور ائمہ اطہار علیہ السلام، ان سے تعلق جوڑا، انہیں بھیجا ہو اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کے لیے ہادی مقرر کیا ہو اس کے وجود سے باہر۔ وجود کے اندر تو عقل اللہ تعالیٰ نے رہنما قرار دی، اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ڈھالا، اللہ تعالیٰ نے رغبت اور میلان پیدا کیا، لیکن اس کے وجود سے باہر کیونکہ بہت خطرات میں ڈھلا ہوا ہے، وہ اتنے خطرات کائنات کی کسی بھی خلقت کو نہیں ہیں جتنا انسان کے اغوا ہونے کے خطرات اس دنیا میں اللہ نے وجود دے دیے ہیں۔ لہٰذا ان خطرات سے بچانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ، ائمہ اطہار علیہ السلام کا آنا، کتاب خدا کا نازل ہونا، یہ لازم قرار دیا گیا ہو۔ اور پانچویں اور آخری چیز اس میں یہ ہے کہ اس کو فرصت اور مہلت تو انسان بننے کی دی جائے۔ اگر پہلے گناہ پہ پکڑ کر کے اسے سزا دے دی جاتی تو کیسے انسان بننا تھا؟ کیونکہ اختیار اللہ نے دیا ہے، اما شاکر و اما کفورا ہے، وہ اسے خیر اور شر کا الہام کیا ہے، تو تزکیہ نفس کرنے کے لیے، نشوونما پانے کے لیے اسے مہلت چاہیے۔ اگر یہ مہلت اسے عطا نہ ہو تو کیسے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے؟ کیونکہ اختیار کا نتیجہ تو یہ ہے کہ گناہوں سے جا کے دوچار ہو جائے گا، بلکہ ممکن ہے کہ مسلسل وہ گناہوں کا اپنی عمر میں شکار ہوتا ہو، اس لیے اتنی فرصت تو اس کے لیے موجود ہو کہ وہ لوٹ سکے، انسانیت کے سفر کو طے کر سکے، کیونکہ انسانیت کا سفر بقیہ خلقت کی نسبت سخت ہے۔ یہ انسانیت کا سفر ہے جس سے پہاڑوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں اٹھانا، فرشتوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے اس کو نہیں لے سکتے، زمین نے انکار کیا کہ وہ اسے برداشت نہیں کر سکتی، انسان ہے کہ جو اسے اٹھا سکتا ہے۔ لہٰذا انسان جب اٹھا سکتا ہے تو سخت مرحلہ ہے، اس لیے مہلت اور فرصت انسان کو دینی چاہیے تھی۔ لہٰذا اگر وہ یہ کام کرے گا تو اب انسان بن سکتا ہے۔ کیا مطلب انسان بن سکتا ہے؟ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہدایت سے وابستہ ہو سکتا ہے، وہ خیر کے امور کو انجام دے، ارادتاً، اجباراً نہیں، ارادتاً یہ انسان بننا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے کہ تم خیر کو سمیٹتے رہو، نشو و نما بلند کرتے رہو۔
اس لیے اس دنیا میں انسان آیا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے انسان مثلا توکل کا مرتبہ حاصل کرے، شکر کا مرتبہ حاصل کرے، عبادت کو انسان حاصل کرے، یہ انسانیت والے امور ہیں۔ مثلا اگر کوئی واجبات ادا کرتا ہے، یہ حیوانیت کے ساتھ انسانیت کا سفر طے کر رہا ہے۔ حرام سے کوئی بچتا ہے، یہ انسانیت کا سفر طے کر رہا ہے۔ حلال حرام کسی جانور کے لیے، کسی نباتات کے لیے، کسی جمادات کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرار نہیں دیے، لہٰذا یہ انسان اپنے ارادے سے بننا ہے۔ اللہ کی عبادت کی طرف اپنے نفس کو کھینچ کے لے کے جائے۔ نفس تو کہہ رہا ہے کہ لمبی نیند سو، لیکن یہ کہ نہیں تجھے اٹھ کے نماز شب پڑھنی چاہیے، ولو ایک رکعت کیوں نہ پڑھ لے، نماز شب پڑھو۔ نفس تو کہے گا کہ کیا روزے وغیرہ کے پیچھے پڑ گئے ہو، آرام سے اپنا پیٹ بھرو۔ ادھر کہے گا نہیں میں اللہ تعالیٰ کی کیوں معصیت کروں، میں اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں کروں گا، اس کی بندگی انجام دوں گا۔ نفس کہہ رہے کہ کیا طولانی سجدوں میں پڑے ہوئے ہو، ادھر انسان کہ نہیں میں شیطان نہیں بنوں گا، شیطان ہے جس نے سجدے سے انکار کیا، میں تو اللہ کا عبد بنوں گا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ مراحل آ جاتے ہیں انسان بننے کے۔ عقل انسان کو یہ بات بتاتی ہے کہ تم بندگی اختیار کرو، عقل آ کے یہ بات بتاتی ہے کہ تم خیر کا طریقہ اختیار کرو، عقل آ کے کہتی ہے کہ شجاعت میں، صبر میں، ایثار میں، توکل میں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کمالات رکھ دیے ہیں۔ مفاد کے اندر خود غرض بن جانا، اپنا مطلب لے کے فرار کر جانا، یہ تو ہر کوئی اس دنیا کے اندر حیوانی مرحلہ انجام دیتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا مویشی کیا کرتے ہیں، جہاں خوف کا خطرہ ہوتا ہے وہاں سے فرار کر جاتے ہیں۔ انسان ہے کہ جو ایثار دکھاتا ہے وہ ڈٹا رہے گا۔ کربلا ہے کہ جو انسان کی تربیت ایسی کرتی ہے کہ تم وہاں پہ باطل کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، بے شک تمہارا پورا کا پورا کنبہ اس دنیا سے شہید کر کے گزار کیوں نہ دیا جائے۔ لہٰذا اب یہ چند آیات کو آپ مطالعہ کریں اور اس کے پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 179، کیونکہ انسان کے یہ جو انسان بننے والے اوزار ہیں، عقل ہے، قلب ہے، اگر اس کو انسان جو ہے وہ نہ حاصل کرے، یعنی ان سے استفادہ نہ کرے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ انسان نہیں بن پائے گا۔ پہلے ان آلات کا بھی ایک تعارف آپ کے سامنے کرا دیا جائے۔ سورہ نحل آیت نمبر 78 کو مطالعہ کریں پہلے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے جب تمہارے ماؤں کے شکموں سے تمہیں نکالا تو تم کوئی بھی علم نہیں رکھتے تھے، یعنی بیرونی حواس خمسہ سے جو علم آتا ہے وہ کوئی علم نہیں رکھتے تھے۔ ہاں وہ فطرت میں جو الہام کیا ہوا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ اپنی جگہ پر، لیکن وہ بھی اس کے اندر بند پڑا ہوا ہے، یعنی وہ انسان بننے کی صلاحیت اس کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ اچھا آگے کیا ہے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے تمہیں سماعت دی، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، اللہ نے تمہیں دل دیے۔ یہ انسان بننے کے بنیادی ترین اسباب ہیں، یعنی وہ وسائل ہیں، آلات ہیں، اوزار ہیں یہ جن سے انسان بننا ہے۔ لعلکم تشکرون۔ اسی طرح سورہ اسراء آیت نمبر 36 دیکھیں تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہم نے کن چیزوں سے انسان بننا ہے۔ مثلا کوئی یہ ساری اپنی عقل انجینئرنگ کرنے میں لگا دے، ڈاکٹر بننے میں ساری عمر لگا دے، اور عقل اس نے انجینئرنگ اور ڈاکٹریٹ کے علاوہ کہیں پہ استعمال ہی نہیں کی۔ آپ دیکھیں گے یہ سارے ڈگری ہولڈر تمام اعلیٰ قسم کی ڈگریوں کے بعد، تمام اعلیٰ ترین منصبوں پر فائز ہونے کے باوجود جاہل، گمراہ اور دین سے بیگانہ رہ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے عقل فقط ادھر لگانے کے لیے تو نہیں دی۔ ٹھیک ہے کہ ادھر بھی لگانی چاہیے، معنی نہیں ہے کوئی، لگائے اپنی عقل پوری کی پوری ڈگریوں کے حصول میں بھی، لیکن اصل اس کا ہدف کیا تھا؟ انسان بننا۔ اگر مثلا فقیہ بنا، مفسر بنا، مفتی بنا، محدث بنا، انسان نہیں بنا تو پھر وہ فرقہ واریت ہی کرے گا، پھر ممبر سے پیسے ہی بٹورے گا، پھر لوگوں کے سامنے اپنا روحانی نما چہرہ لا کے انہیں لوٹے گا ہی، دین میں انہیں گمراہ ہی کرے گا، اللہ کی آیات کو فروخت کرے گا۔ جیسے قرآن نے یہ طبقہ علماء بھی متعارف کرایا ہے کہ ان کی مثال کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے کی جیسی ہے کہ جس کے اوپر کتابیں لادی ہوں۔ جس طرح گدھے کو کتابیں کوئی فائدہ نہیں دیتی، اس کو بھی اس نے کتابوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ لہٰذا یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ انسان بننے کے وسائل تب ہیں کہ ان سے انسان بننے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال سماعت، بصارت اور فؤاد،
سورہ اسراء آیت نمبر 36 دیکھیں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، کہ تم مت کوئی اثر چھوڑو ایسا کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ کفا یکفو کہتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسری چیز اثر چھوڑتی ہوئی، آگے آگے جو جا رہی ہے چیز وہ پیچھے ایک اثر چھوڑتی ہے، اس اثر کی پھر اتباع کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے جس کا تمہیں یقین نہیں ہے اس کے بارے میں اشارہ تک بھی نہ کرو، بات تک نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ پھر آگے کیا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد، دوبارہ ان تین چیزوں کا تذکرہ، سماعت ہے، بصارت ہے اور فؤاد، کیونکہ انسان انہی تین سے بنیادی طریقے سے معرفت حاصل کرتا ہے۔ انسان کے سب سے تیز معرفت کے حصول کے ذرائع کیا ہیں؟ یہی تین ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ ان میں سے ہر ایک سے سوال پوچھا جائے گا۔ اسی طرح سورہ مومنون آیت نمبر 78 دیکھیں، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ، وہ وہی ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے خلق کیے سماعت کو، بصارت کو اور دلوں کو، قلیلا ما تشکرون، کہ تم لوگ بہت کم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہوں۔ سورہ ملک میں بھی اسی طریقے سے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے آیت نمبر 23 قل هو الذی انشأکم، وہ کہہ دیجئے وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں خلق کیا، ایجاد کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے سماعت، تمہارے لیے آنکھیں، بصارت اور افئدہ قرار دیے، قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم اس کا تذکرہ کرنے والے ہو۔ یہ آپ نے آیات کو دیکھا کہ اس میں زندہ روح کو کرنے کے اسباب کیا قرار دی گئے ہیں؟ سماعت ہے، بصارت ہے اور افئدہ ہیں، دل ہیں۔ دل در حقیقت وہ انسانی روح کے اندر مورد ہے کہ جس سے انسانی روح جو ہے وہ تفصیلی معلومات حاصل کرتی ہے۔ جو تفصیلات معرفت کی حاصل ہوتی ہیں وہ کس سے ہوتی ہیں؟ قلب۔ قلب کی سب سے بہترین مثال ہے آئینے کی سی۔ آئینے کے اندر جو حقائق ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ منعکس ہوتے ہیں، صحیح ہے، جلوہ گر ہوتے ہیں، آئینے میں اپنی عکاسی کرتے ہیں۔ ہاں، انسان وہ آئینہ ہے کہ بیرونی آئینے کو نہیں پتہ کہ کیا اس کے اوپر تصویر بن رہی ہے، کون سی حقیقتیں آشکار ہو رہی ہیں، لیکن انسان وہ آئینہ ہے اس کا قلب کہ اسے پتہ ہے۔ لہٰذا اس آئینے میں آئینہ اگر صاف کر لیں تو حقائق اس کے اوپر جلوہ گر ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا قدرتی سسٹم بنایا ہے، یہ قدرتی سسٹم ہے۔ کوئی تزکیہ نفس سے اپنے قلب کو پاکیزہ کرے گا، اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے اوپر جلوہ گر ہونا شروع ہو جائیں گی، اس کے اوپر مختلف حقائق جو ہیں وہ جلوہ گر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ پہلو کیونکہ اخلاق اور عرفان سے بھی تعلق رکھتا ہے کہ انسان عموماً سمجھتا ہے رٹا لگانے سے، حفظ کرنے سے، درسوں میں کثرت سے شرکت کرنے سے شاید علم منتقل ہوتا ہے۔ نہیں، الفاظ تو منتقل ہوتے ہیں، فہم منتقل نہیں ہوتا۔ فہم کب منتقل ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے قلب کو پاک کرے گا۔ قلب کس کا شکار ہوتا ہے؟ قلب کی یعنی حقائق اور قلب کے درمیان رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ یہ بالفاظ دیگر، قلب کو پاک اور صاف کرے گا تو انسان بنے گا۔ اگر قلب پاک نہیں ہوتا تو جو بھی وہ ٹوٹکا استعمال کر لے، وہ امام معصوم علیہ السلام کے گھر میں ہر وقت رہنے والا کیوں نہ بن جائے، اولی العزم پیغمبروں کی تربیت میں پلنے بڑھنے والا کیوں نہ ہو جائے، جیسے زوجہ نوح علیہ السلام تھی، جیسے کہ کنعان پسر نوح علیہ السلام تھا، ابراہیم علیہ السلام کا چچا آپ دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب دیکھ لیں، اسی طرح بعض دیگر انبیاء لوط علیہ السلام کی زوجہ دیکھ لیں۔ اگر وہ ان کے ہمراہ بھی زندگی بسر کریں اور ان کے گھر کے اندر زندگی بسر کریں، قلب کی دنیا صاف نہیں کی، انسان نہیں بنے گا۔ انسان نہ بننا اصل میں جہنم کو وجود دیتا ہے۔ لہذا قلب کیا ہے؟ آئینے کی مانند ہے جس کے اوپر حقائق جلوہ گر ہوتے ہیں۔ قلب جو ہے وہ تزکیہ نفس سے پاک ہوتا ہے، قلب بھوک سے صاف ہو جاتا ہے، بالکل صاف۔ جیسے آپ نے گرد آلود آئینے کے اوپر کپڑا پھیر دیا تو وہ صاف ہوتا ہے، بھوک یا روزہ اسی طریقے سے قلب کو صاف کرتا ہے۔ اس لیے واجب اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان کے روزے کیے ہیں۔ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہی ہے
کیونکہ تزکیہ نفس ہوگا تو وہ معانی اس کے لیے آشکار ہوں گے، وَإِلَّا رٹا لگائے کتابیں اندر اپنے منتقل کر لے، ایک جواب سوال کے اوپر فوراً گوگل کی طرح جواب دے دے، تو ہم کہیں گے زیادہ سے زیادہ یہ نفس وہ گوگل ایک ریسرچ کا کام کر رہا ہے، بس ریسرچ انجن ہے یہ، اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ گوگل ریسرچ انجن کو بھی نہیں پتہ کہ کیا میرے اوپر آ رہا ہے، اور اس کو بھی نہیں پتہ کہ میں کیا بول رہا ہوں، یہ بھی آیتیں، روایتیں، علمی اصطلاحات ساری بیان کرتا جا رہا ہے، بہترین مجالس، بہترین خطابت، لوگوں کے بہترین سوالوں کے جوابات، ساری چیزیں دے رہا ہے، معنی کا اس کے قلب سے تعلق نہیں ہے۔ قلب سے تعلق جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ وہ جب حجاب ہٹائے گا، اس لیے حقائق اور قلب کے درمیان کیا حائل ہو جاتا ہے؟ حجاب حائل ہو جاتا ہے، یہ حجاب دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ حجاب حائل ہو جائے، یہ بہت توجہ کے قابل پہلو ہے، اگر حجاب حائل ہو جائے تو پھر یہ آنکھیں، چونکہ سماعت اور بصارت نے معلومات کس کے حوالے کرنی تھی؟ قلب کے حوالے کرنی تھی۔ سماعت اور بصارت کے ذریعے سے جو مادی حقائق ہیں وہ کہاں جلوہ گر ہونے تھے؟ وہ منعکس ہونے تھے قلب پہ۔ اسی طریقے سے ایک طرف مادی حقائق ہے اور ایک طرف اخروی حقائق ہیں، اخروی حقائق بھی اسی قلب کے اوپر جلوہ گر ہوں گے، اس لیے آئینہ اس طریقے سے ہے، وہ اس جگہ کے جہان کے بھی حقائق کو ادھر منعکس کر رہا ہے اور دوسری جگہ کے جہان کو بھی خوابوں کے ذریعے سے یا خیال کے ذریعے یا الہام کے ذریعے اس جگہ اس کی حقیقت تفصیلات کے ساتھ منعکس کر رہا ہے۔ قلب ہے کہ اس تک بات پہنچنی چاہیے، اگر حجاب آ جائیں تو آنکھیں معلومات پہنچائیں گی، قلب تک پہنچیں گی نہیں، قلب کو نہیں پہنچیں گی، یہ غور و فکر نہیں کر سکتا، یہ تفقہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اسی طریقے سے سن رہا ہے، لیکن جب سن رہا ہے تو قلب تک وہ حقائق پہنچیں گے؟ قلب تک نہیں پہنچیں گے۔ اسی طریقے سے وہ عبرتوں کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، لیکن قلب تک وہ عبرتیں پہنچیں گی نہیں، کیا وجہ نہیں پہنچ رہی؟ حجاب ہیں۔ حجاب سے کیا مراد ہے؟ حجاب دو طرح کے ہیں، ایک حجاب ظلمانی ہے، یہ ہے غفلت اور گناہ۔ اول غفلت ہے، یاد رکھیں پہلے گناہ نہیں ہے، اول غفلت ہے۔ غفلت کا انسان شکار ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے یار میں ان کاموں میں مشغول رہوں، آخر میں بس ایک جیسے کہ ٹچ، ہمارے خان صاحب نے نظریہ دیا نا کہ مذہبی ٹچ ایک ہو جانا چاہیے، بس وہ ٹچ لگانے کے قائل ہیں کہ تھوڑا سا ٹچ دعا کا لگا لیں، ٹچ جو ہے وہ پیر صاحب کا لگا لیں، کچھ ہم ٹچ جو ہے وہ فاتحہ خوانی کا لگا لیں، کچھ مجلس کا ٹچ لگانے کے، ٹچ دین کے عادی ہوتے ہیں۔ غفلت جو ہے یہ پہلا اور سب سے خطرناک اور گھمبیر ایک کیا ہے؟ حجاب ہے۔ یہ حجاب پڑ جائے، قلب کام کرے گا؟ نہیں کرے گا، آنکھیں دیکھتی رہیں۔ اس کو قرآن نے کیا نام دیا ہے؟ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون۔ کیسے وہ پلٹے گا؟ اس کے قلب مردہ ہو چکا ہے۔ بعض اوقات تو حجاب اتنے پڑے ہوتے ہیں کہ وہ اب زندگی ہی دل کھو چکا ہے۔ جب زندگی دل کھو چکا ہو تو آپ جو بھی اسے دکھائیں گے، جو بھی بتائیں گے، اسے سمجھ آئے گا؟ یہ قلب بھی اس کا مردہ ہو گیا۔ لہٰذا ایک حجاب کیا ہو گیا؟ حجاب ظلمانی میں غفلت۔ غفلت سے کیسے نکلیں؟ تذکر سے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے درسوں میں شرکت انسان تذکر کے لیے کرتا ہے، پتہ ہے کہ کیا بیان کریں گے مولانا صاحب، پتہ ہے کہ کیا موضوع ہے، لیکن پھر بھی شرکت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غفلت سے باہر آئے، کیونکہ نفس قبرستان ہے جس کے اندر ہدایات کی باتیں گم ہو جاتی ہیں، اس کو دوبارہ اٹھا کے اپنے پردہ وجود برتہ نفس کے اوپر آشکار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے کہتے ہیں تذکر، اس لیے وہ تذکر کے طور پہ بھی باتیں سنیں۔ غفلت سے نکلنا اس کا لازم ہے، لہذا غفلت سے نکلنے کے لیے ایسے اسباب اپنی زندگی میں فراہم کرنا ضروری ہیں کہ جن کے ذریعے سے پردہ غفلت، حجاب غفلت کو چیر کے رکھ دے ہو۔ دوسرا گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، حجاب ہے، اور کبیرہ ہو تو بہت ہی بڑا حجاب ہے، بہت ہی بڑا حجاب۔ لہذا غفلت کے بعد دوسرا بڑا حجاب کیا ہے؟ وہ گناہ۔ حتیٰ کہ اگر اولو العزم پیغمبر کی تربیت میں بھی رہا ہو اور یہ حجاب نہ ہٹیں تو وہ تربیت کوئی اثر اس کے اوپر نہیں کرے گی۔ ابھی تو ہم یہ سوچتے ہیں شاید امام خمینی یا شہید حسینی رحمہم اللہ کے ساتھ ہوتے تو شاید ہم بھی کچھ اور ہوتے، شاید امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تو کچھ اور ہوتے۔ نہیں، آج بھی اللہ کے ولی موجود ہیں، امام زمانہ علیہ السلام، ایک لحظے کے لیے وہ ہم سے غافل نہیں ہیں۔
دعا ہمارے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے جو اپنے عبد سے محبت کرتی ہے، اللہ کے ہمراہ ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، ہر جگہ جہاں تم ہو اللہ تمہارے ہمراہ ہے۔ لہذا حجاب ہے کہ جو مسئلہ ہے حجاب ہٹاؤ، ورنہ مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ گناہ، یہ تو حجاب ظلمانی ہو گئے۔ حجاب ظلمانی کا خلاصہ کیا ہے؟ گناہ اور غفلت۔ دوسرا ہے حجاب نورانی۔ حجاب نورانی ہے کہ انسان کے پاس ایک چیز کے طاقت کا مہیا نہ ہونا، یعنی کمزوری کی وجہ سے ایک عمل انجام نہیں دے سکتا۔ مثلا جیسے بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے خیالوں کے مطابق عبادتیں شروع کر دیتے ہیں اور معدے کے مریض ہوتے ہیں، جسم میں اب سکت ہی نہیں ہے روزہ رکھ سکیں، جسم میں سکت ہی نہیں ہے کھڑے ہو سکیں۔ روایات نے بیان کیا کہ وہ اس لیے کھائے پیے، بے شک بہترین کھائے پیے، عیب نہیں ہے، کھائے پیے کس لیے؟ اس لیے کھائے پیے تاکہ اللہ کی عبادت انجام دے سکے، تاکہ مثلا سحری کریں تھوڑے اچھے طریقے سے کریں تاکہ پورے دن روزہ بہترین طریقے سے رکھ سکے۔ اس نے قرآن بھی مثلا ایک پارہ ختم کرنا ہے، ذکر بھی اللہ کا کرنا ہے، توجہ بھی اللہ کی طرف کرنی ہے، علم کا حصول ہے، دیگر وظائف اس نے زندگی کے انجام دینے ہیں، بہترین ایک طریقہ کار ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اندر طاقت کا لینا، یعنی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وحی کو لے سکے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے پاس تھی طاقت، یعنی ان کی روح میں یہ طاقت نہیں ہے، روح اتنی ضعیف ہے کہ وہ پارا پارا ہو جائے گی، وجود کھو بیٹھے گی۔ انشاءاللہ حجاب نورانی کو کسی اور مورد میں بتائیں گے۔ یہ اب آپ فلسفہ جو عرض کیا آئیں، اب ہم آیات سے اس کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ اب آئیں قرآن کریم کی آیات سے آپ نے انسان بننے والے اسباب دو دیکھے، کیونکہ ان کے ذریعے سے معرفت حاصل کرے گا، سماعت اور بصارت کے ذریعے سے ہدایت کو اپنے اندر منتقل کرے گا، اور پھر اس کے بعد انسان اپنے وجود کے اندر اللہ کی بندگی کو ابھارے گا۔ اب آئیں ادھر ہم ایک آیت سورہ اعراف 179 کو پہلے ملاحظہ کرتے ہیں تیزی سے، اور اس کے اوپر اختتام انشاءاللہ آج کا کریں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے کثیر جن و انس کو جہنم کے لیے خلق کیا۔ یہاں پہ تو ساری جنت کے لیے اپنے آپ کو خلق ہونا سمجھ بیٹھے ہیں۔ کثیر جن اور انس ہیں جنہیں اللہ نے جہنم کے لیے خلق کیا۔ جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ حجاب حقائق اور قلب کے درمیان پڑ گئے، یعنی قلب سوچتے نہیں تھے، قلب کو دکھائی نہیں دیتا تھا، قلب کو سنائی نہیں دیتا تھا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو اللہ نے دے دیے انہیں، لیکن انہوں نے اس سے دلوں سے غور و فکر نہیں کیا۔ دلوں کے اوپر نغموں کے، گانوں کے، غفلتوں کے، فلموں کے، خیالی پلاؤ کے، محفلوں کے، گپ شپ کے انہوں نے حجاب در حجاب چڑھا دیے۔ اب کہاں سے اس بیچارے قلب نے غور و فکر کرنا ہے؟ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں تھیں، لا يُبْصِرُونَ بِهَا، لیکن یہ لوگ آنکھوں سے دیکھتے نہیں تھے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تھے لیکن کانوں سے وہ سنتے نہیں، چونکہ قلب جب مردہ ہو گیا تو اس کان نے کہاں بات پہنچانی ہے؟ دل جب مردہ ہو گیا تو آنکھوں سے کہاں پہ بات پہنچنی ہے؟ اولئک کالانعام، یہ مویشی ہیں، مویشیوں کی زندگی یہی ہے، وہ چبا رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، وہ بچے پیدا کر رہے ہیں، وہ کھیل کود مچا رہے ہیں، وہ ہجانی انداز میں شہوات کو پورا کر رہے ہیں، لیکن سوچنے سمجھ کا کام نہیں ہوتا۔ جیسے کہتے ہیں نا یار یہ والا کام چھوڑو، یہ کیا کتاب پڑھنا ہے اور یہ کیا درس وغیرہ دینا سننا اور یہ چیزیں، یہ کام ہم سے نہیں ہوتے، کوئی اور کام، مثلا سبیلے لگا لو ہمارے ساتھ، فلاں پوسٹر لگانے کے لیے آمادہ ہے، فلاں یہ کام کر لیں گے، وہ کام کر لیں گے، یہ کام ہم سے نہیں ہوتے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ وہ افراد جن کے قلب جواب دے جائے، نہیں سوچ بچار کا کام کرتے، اولئک کالانعام، یہ مویشیوں کی مانند ہے، بل ہم اضل، بلکہ یہ مویشیوں سے بھی گمراہ تر ہیں، پستر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو غافل ہیں، غفلتوں نے انہیں یہاں تک پہنچا دیا۔ اسی طریقے سے آپ قرآن کریم میں ایک اور آیت کو ملاحظہ کریں جو سورہ فرقان آیت نمبر 44 میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں، یعنی یہاں پہ ہے کہ آپ کو ایسا دکھائی دے رہا ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو خاموشی سے آپ کے سامنے بیٹھے اتنا لمبا واعظ و نصیحت سن رہے ہیں، درس سن رہے ہیں اور بڑے جذبات دکھا رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں غور سے،
کیونکہ بعض اوقات اہل منبر بھی یہی سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ بڑی خاموشی سے جو سن رہے ہیں اور بڑے انہوں نے نعرے لگائے ہیں، یہ پوری آپ کی بات سمجھ بیٹھے ہیں، سن چکے ہیں، کیونکہ الفاظوں کا کانوں سے گزرنے سے تو نہیں ہوتا. صحیح ہے، بہت سارے افراد مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ ممکن ہے کہ موبائلوں کا استعمال کر رہے ہوں، انتظار کر رہے ہوں کب مصائب شروع ہوں تو بس ہم جائیں ادھر سے، دعا کے پیجز پلٹا رہے ہوتے ہیں کہ کب یہ دعا ختم ہونی ہے اور کیا ابھی دوبارہ سے یہ شروع ہو گئے، پھر اتنا ٹائم زیادہ گزر گیا. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بھی نا بڑی خاموشی سے ادب احترام کے ساتھ آخر میں بیٹھ جاتے تھے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں ان اکثرہم یسمعون، کیا یہ لوگ سن رہے ہیں، او یعقلون، اور یا عقل سے کام لے رہے ہیں، انہم الا کالانعام، یہ تو فقط اور فقط مویشیوں کی طرح. کیا مطلب؟ ان کی کل زندگی پیٹ ہی ہے، ادھر پیٹ بھرا، ادھر گپ لگائے، ادھر شہوت پوری کی، ادھر کھیل کود کیا، ہر چیز کھیل کود ہے ان کی. یہ نہ سمجھے کہ یہ سن رہے ہیں اور عقل سے کام لے رہے ہیں، آپ کی باتیں ادھر پہنچ رہی ہیں لیکن اس کا کوئی اثر ان باتوں کا نہیں ہو رہا. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ کیا ہیں؟ اس سے بدتر، گمراہ تر ہیں. اسی طرح سورہ محمد میں آپ دیکھیں کہ دونوں طبقات کا اب تعارف کرایا جاتا ہے. سورہ محمد آیت نمبر 12 صلی اللہ علیہ وآلہ، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، اللہ داخل کرے گا ان ایمان لانے والوں کو اور عمل صالح انجام دینے والوں کو. کن لوگوں کو؟ جو ایمان لائے اور صالح اعمال انجام دیتے رہے. یعنی ایمان سے وہ ایک عنوان، معاشرتی عنوان مومن کا نہیں ہے، جیسے پاکستان کا ٹھوس مومن ہے کہ جو گناہ کر لے مومن ہی رہتا ہے. قرآنی مومن یہ نہیں ہے. یہاں پہ ایمان یعنی قلب کے ساتھ جس کے ایمان کا تعلق جڑا، کہ وہ افراد جو ایمان لائے اور ایمان کے دوش پہ عمل صالح کو انجام دیا انہوں نے، ان کے لیے اللہ نے جنات رکھی ہیں جن میں نہر بہہ رہی ہیں، تجری من تحتہا، ان جنتوں کے نیچے کیا ہیں؟ نہریں بہہ رہی ہیں. لیکن والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان کی زندگی کیسی ہے؟ اب ہمیں خود غور کرنا چاہیے، کافروں جیسی ہماری زندگی ہے یا مومنوں والی ہے؟ کیونکہ مومن تو ایمان لانے کے بعد عمل صالح میں مشغول ہوگا. یعنی وہ اپنے 24 گھنٹے میں دیکھے کہ اس نے کوئی حرام کام انجام نہیں دیا، اللہ کا شکر ادا کرے، واجبات سارے ادا کیے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ حیوانی زندگی سے تو نکلا میں. اب انسانی زندگی اس کی تو وادیاں در وادیاں ہیں، وادی توکل ہے، وادی رضا ہے، وادی صبر ہے، ایک مقامات ہیں. لیکن پہلے حیوانی وادیوں سے تو نکلے، اس لیے واجبات انجام دیے، محرمات سے بچا، حیوانی زندگی ترکی، آمنوا وعملوا الصالحات کے دائرے میں آ گیا الحمدللہ. والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، ٹھیک ہے تمتع کریں، تمتع یعنی قلیل مدت لذت حاصل کریں. قلیل مدت لذتیں جیسے ہوتا ہے کہ بیٹھ کے کوئی کھایا پیا ادھر، پھرے وغیرہ، گیم شیم کھیلی، قلیل مدت زندگی حاصل کر جاؤ. وَيَأْكُلُونَ، کیسے کھاتے ہیں؟ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، جیسے کہ یہ چوپائے اور مویشی کھاتے ہیں. آپ نے ملاحظہ کی ان کی زندگی کس سے مشابہ ہے؟ چوپایوں سے، مویشیوں سے. پیٹ کی فکر ہے، کھیل کود کی فکر ہے، شہوات کی فکر ہے، کوئی نصیحت ان کی پر اثر نہیں کرتی. یعنی نماز کی طرف دل ہی نہیں ہے، علم کا دل ہی نہیں چاہتا، نہیں سنا جاتا علم. اندر حیوانیت قوی ہے، اس کا مطلب ہے. یہ ماہ مبارک کی ان راتوں میں اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے، پارے الہ یہ شہوت اور حیوانیت میرے اندر توڑ دے تاکہ میں تیری عبادت اور تیرے علم کی طرف راغب ہو سکوں. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، انہی کے لیے اللہ نے دوزخ قرار دی ہے. یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ آیات واضح طور پہ ہمیں یہ بات بیان کر رہی ہیں کہ ایک ہے زندگی انعام. قرآن نے بیان کیا کہ انعام کیا کرتے ہیں، ان کا گوشت تمہارے لیے قرار دیا ہے، دودھ وغیرہ دیتے ہیں اور دیگر چیزیں. اس لیے ان جگہوں پہ واضح ہمارے لیے ہو گیا کہ حیوانی زندگی انسانی زندگی سے جدا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان لذت حاصل نہ کرے، بچے پیدا نہ کرے، شہوت کو کسی دائرے میں وہ اختیار نہ کرے. نہیں، ادھر مطلب یہ ہے، یعنی اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ شہوات کو نہیں لینا یا حیوانی زندگی مضر ہے اس کے لیے. حیوانی زندگی کی مذمت حیوانی زندگی فقط ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، دو پہلو ادھر ہیں.
یعنی جب ہم حیوانی زندگی کی انسانی زندگی کے مقابلے میں مذمت کرتے ہیں تو مذمت سے کیا مراد ہے؟ دو چیزیں، یہ ذہن نشین کر لیں۔ اول، حیوانی زندگی کی محبت توڑیں اپنے اندر، یعنی وہ ہدف نہیں ہونی چاہیے، پیٹ ہدف نہ ہو۔ نماز اس نے ادا کر لی، شکر اللہ کا کرے، واجبات ادا کر لی، شکر ادا کرے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہدف نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس دنیا میں حیوانی اگر اپنے وظائف کو وہ پورا نہیں کرے گا تو بدن سالم رہ سکتا ہے اس کا؟ بچے پیدا نہ ہو تو زمین تو خالی ہو جائے گی انسان سے۔ اگر انسان جو ہے وہ تولید نسل نہ کرے تو کنبہ کیسے بنائے گا؟ اگر انسان اپنے پیٹ کو نہ بھرے تو جسم کی حفاظت کیسے کرے گا؟ جسم کی حفاظت کرنے کے لیے بالآخر اسے چاہیے۔ اسی طرح لذت کسی مقدار کی اس نے حاصل کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ مراد یہ ہے کہ ہدف نہ بنائے۔ دوسری کیا ہے جس کی مذمت؟ کہ اکتفا نہ کرے انسانی زندگی پر، حیوانی زندگی پر۔ ان دو کی مذمت ہے۔ حیوانی زندگی کی ساری کی ساری خصوصیات کو حاصل کرنا اور ان خصوصیات کو استعمال کرنا، یہ تو کمال ہے، یہ نقص نہیں ہے، یہ ذہن نشین کریں۔ حیوانی مرحلے کی خصوصیات کو استعمال کرنا اور اس کے سہارے سے آخرت کو آباد کرنا کیا ہے؟ کمال ہے انسان کے لیے، نقص نہیں۔ کب نقص ہے حیوانی زندگی؟ اول جب ہدف بن جائے۔ اول کیا ہے؟ ہدف بن جائے۔ دوسرا کیا ہے کہ جب یہی حیوانی زندگی انسان کے لیے اس پر اکتفا کرنے لگ جائے، یہاں مذمت ہے۔ یعنی جب انسان نے پیٹ بھر لیا، عبادت انجام دے، اللہ و لعب سے حد امکان بچے، حرام امور سے حد عقل بچے۔ بس حرام سے بچتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حدود حیوانی سے باہر آ گیا۔ تو یہ آپ کے سامنے حیوانی اور انسانی زندگی کے درمیان مقایسہ تھا ایک۔ انشاءاللہ اب ہم اگلے مرحلے میں پڑھیں گے کہ انسانی زندگی شروع نہ ہو تو کوئی جنت نہیں ہے، جیسے بھی آپ نے مقایسہ کرتے ہوئے یہ دو گروہ دیکھے۔ اور پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ بعض اوقات کیا انسان اپنے اندر دعوے کر بیٹھتا ہے اور پیچھے سے کاملاً حیوانی زندگی کے اوپر اکتفا کر رہا ہے اور اپنی انسانیت کو اس نے اجاڑا ہوا ہے۔ ان لوگوں کو ہوشیار کیا ہے، قرآن نے خبردار کیا ہے۔ اسے اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔